ملازمت کرنا میرے پیش نظر نہیں تھا. قرآن کالج سے فارغ ہونے کے بعد پیکج پورا آفر ہوا ہے، لیکن میرا انٹرسٹ وہ انسانی حقوق کا تصور آیا ہے. اس کے لیے جو اسٹیٹ کرافٹ بنا ہے، حکومت اور ریاست کا فرق سامنے آیا ہے، ان کے درمیان ایک بیلنس قائم کرنے کی بات ہے. یہ ہے سوشل اپروچ. فلڈ آف انفارمیشن بہت زیادہ ہو گیا، تو اس کے نتیجے کے طور پر روحانیت بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے تھی کہ بیلنس رہتا ہے، وہ بجائے اس درجے کے ہونے کے وہ مائنس ہو گئی. وہ اس پر ایکشن اتنا کرے گا جو ری ایکشن اس نے کیلکولیٹ کیا ہو، اور اس کے ری ایکشن کے کاؤنٹر اسٹریٹجی اس نے وہ بنا کے بیٹھا ہوگا. اب یہ بھی علم اٹھ گیا، یہ بھی سمجھ اٹھ گئی نا. اب اگر آپ یہ کہیں کہ صبر کرو، کہتے تو بے غیرت، کہتے نہیں یہ ملا ہوا ایجنٹ. اب اس سے ڈر کر بندہ حق نہ کہہ سکے تو یہ بھی تو گونگا شیطان ہو گیا نا. مودودی صاحب کو انہوں نے کسی پہ فتویٰ لگایا. یہ ایجوکیشن کے لیے یہ ٹرمز ساری استعمال کیے جن کا آپ نے. ڈاکٹر صاحب نے بھی ایجوکیشن کے لیے فتویٰ تو نہیں لگایا کسی کے اوپر، نظام کو کہا ہے. یہ بات جب تک ان کے ڈائریکٹ شاگردوں کے پاس رہی نا تو وہ اپنے جگہ پہ رہی. جب وہ ایک دوسرے مائنڈ سیٹ کے پاس گئی ہے تو اس کا مفہوم بالکل سے. تو یہ تو دعوتی کام ہے، اصلاحی کام ہے، تعمیری کام ہے. یہ مفتی والا کام تو ہے نہیں. ریاست کو بھی تو اتنا موقع دے دو نا کہ وہ گرو کرے. آپ ایجوکیشن کرو، غلط ایجوکیشن ہو رہی ہے تو آپ صحیح کرو، رائے عامہ ہموار کرو. یہ اوپر سے تو کیسے نافذ کرو؟ مطلب فوج بھی نہیں کر سکتی. کرے گی تو وہی پھر ریئیکشنری معاملہ رد عمل آئے گا، ٹوٹ جائے گا ملک. اتنی شاید کبھی کسی کی کتابیں نہیں پھیلی ہوئی ڈاکٹر صاحب کے یہ ویڈیو خطبات اور یہ طالبانی اسلام، یہ ایرانی اسلام، یہ تو دنیا کے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتا. اس سے دنیا کے اندر اسلام سے وحشت پیدا ہوئی، مسلمانوں کے اندر وحشت پیدا ہوئی. تو امریکی کیوں طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی ایک لبرل سیکولر ڈیموکریٹک پارٹی، وہ کیوں طالبان کو سپورٹ کرے؟ تو اس کو ایک دہشت گرد ریاست بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا. اسلام کے اوپر آپ نے ایک بہت بڑا کراس لگا. اوپر سے اب گاندھی صاحب کہتے ہیں کہ یہ مودودی صاحب کی سوچ تھی. بھائی یہ سوچ نہیں تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عمر اجاز. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پروگرام کے موضوعات اور مہمان قرآن کے موضوعات کے عین مطابق ہوں. قرآن کریم کی جو فکر ہے بنیادی طور پر جس کو ہم لے کر چلتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرنے کا جو معاملہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی صدی عیسوی کے اندر خصوصی طور پر ایک تحریک ہے جو چلی ہے، جس کے سر خیل ایک اعتبار سے علامہ اقبال ہیں، کیونکہ جو سائنٹیفک ریشنلزم آیا تھا جس نے قرآن اور وحی کے علم کو ایک لحاظ سے چیلنج دیا تھا، اس کا صحیح اعتبار سے رد، ابطال، اور پھر اس دور کے اندر صحیح تصویر دین کی اور اس کے نظام کی پیش کرنے میں علامہ اقبال کا بہت کردار ہے. اور وہ سارا کام انہوں نے شاعری کی صورت میں ہمارے سامنے رکھا زیادہ تر. اس کے علاوہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، وہ بھی ان کا علم الکلام کا ایک کام ہے. لیکن اسی کام کو جو شاعری کی صورت میں انہوں نے کیا تھا آگے بڑھاتے ہوئے مزید شخصیات ہمارے سامنے آتی ہیں، جس میں ابوالکلام آزاد ہیں، اور پھر مولانا مودودی ہیں، اور ان کی تصانیف ہمارے سامنے ہیں. اور پھر یہی فکر آگے چل کر ڈاکٹر اسرار احمد کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہیں، جو کہ بنیادی طور پر ان کا تمام کام ہمیں خطاب کی صورت میں، قولی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے. اور اس اعتبار سے پچھلی صدی عیسوی کے اندر قرآن کی یہ فکر کافی حد تک ان شخصیات نے جو ہے سمو دی ہے. اس فکر کو آگے لے کر چلنے میں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو شخصیت ہمارے ساتھ جو اس فکر کو پڑھانے میں، سمجھانے میں ہمارے ایک استاد اس اعتبار سے ہیں، اور تنہا شخصیت محسوس ہوتی ہیں منظر عام پر کم از کم، تو میری مراد ہے خالد محمود عباسی صاحب سے، اور وہ آج ہمارے مہمان ہیں. السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. سر بہت خوشی ہوئی، اور انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ ہم آگے بھی آپ کو تنگ کرتے رہیں، مدعو کرتے رہیں. اور سر ہم اس طرح کرتے ہیں نا کہ عام طور پہ ماشاءاللہ آپ حالات حاضرہ کے اوپر تو کافی گرفت ہے، اور اکثر و بیشتر جو پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں نہ کہیں انہی کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. براہ راست ہم اس کو تو نہیں ٹچ کریں گے، لیکن بہرحال اس حوالے سے بھی بات ہوگی. لیکن شروع میں چاہوں گا کہ آپ کی ذاتی زندگی سے کچھ تھوڑا بہت کریں، اور پھر فکری نکات کے اوپر اپنا جو ہے نا وہ فوکس رکھیں. ذاتی زندگی کے حوالے سے کچھ بات چیت تو چلتی رہتی ہے، لیکن زیادہ تر میرے خیال سے آڈینس کے سامنے وہ معاملہ نہیں آیا کہ اس فکر کی طرف آپ کا مراجعت کس طرح سے ہوئی ہے بچپن سے اور طالب علمی کے زمانے سے لے کر اب تک. یہ سفر تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہرحال انسان کے ذہن کے بننے میں بہت سے ایسے عوامل کا بھی حصہ ہوتا ہے جو خود انسان جس کا شعور نہیں رکھتا ہوتا. اس کا بچپن ہے، اس کا ماحول ہے، جو اس کے گھرانہ ملا ہے،
جو عزیز و اقارب جو بزرگ ہیں اس کے، تو بہرحال ان کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے اس میں، لیکن وہ پتہ نہیں ہوتا ہمیں. ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں وقت سے ایک چینج شروع ہوئی ہے. تو ظاہر ہے کوئی چیز آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے تو کیوں کرتی ہے، کوئی ریسیپینٹ آپ کے اندر بھی موجود ہوتا ہے، تو وہ کدھر سے پیدا ہوا ہوتا ہے وہ آپ نہیں جانتے ہوتے. تو بہرحال گھرانے کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے. تو میرے جو دادا تھے وہ اصل میں خاکسار رہے، صحیح. اور وہ کسی دور میں بہت ایکٹیو بھی رہے. کوئی لکھنؤ میں کوئی سادات تھے، ان کو روکنے گئے، قید بھی ہو گئے تھے. تو پھر بعد میں جو ہے نا کسی معاہدے کے تحت انگریز وہ پوری جماعت کے لوگ جب رہا ہوئے تھے تو انہیں مطلب وہ جو ان کا ہوم اسٹیشن تھا، ریلوے اسٹیشن جہاں تک ریل آتی تھی، وہاں تک گورنمنٹ نے اپنے خرچے پہ انہیں جو ہے نا پہنچایا بھی تھا. تو وہ ان لوگوں میں بھی شامل تھے، یعنی ایک ایکٹیو ان کا ایک کردار تھا خاکسار تحریک. صحیح. تو وہ اس کے بعد بھی ظاہر ہے ان کی زندگی میں وہ چیز نکلی تو نہیں جو تحریکی بندہ ہوتا ہے، تو برحال کچھ نہ کچھ تو اثرات رہتے ہیں. ٹرانسفر ہوئی. تو وہ مطلب میں بہت چھوٹا تھا تو اخبار ہمارے گھر آتا تھا اور ریڈیو ہمارے گھر موجود تھا. یہ گاؤں میں یہ چیزیں بہت ریئر ہیں. تو یہ ایک جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ ہے. والد صاحب بہت کٹر مسلم لیگی تھے. دادا جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیوں ایوب خان کے وہ مطلب جو علامہ مشرقی کے بعد جو دوسرا بندہ انہیں پسند آیا وہ ایوب خان تھا. اور والد صاحب جو تھے نا انہیں وہ محترم فاطمہ جناح کی طرف. تو یہ جو بہت چھوٹی عمر سے ہم نے یہ بحثیں گھر کے اندر ہی دیکھی، اچھے ماحول میں جو طریقہ تھا. اور یہ کہیں بس لاشعور میں چیزیں جا کے بیٹھ گئی. پھر بیچ میں اونچ نیچ ہوتی رہی، جو بھی اپنی ایک عام زندگی کا جو ڈگر ہے اسی پہ زندگی چل رہی تھی. تو یہ 1988 جب میں 24 سال کا تھا تو وہاں سے یہ چینج شروع ہوئی ہے. یوں سمجھے کہ وہ جو چیز ایک غیر شعوری طور پر دماغ میں تھی نا، اس نے شعور کی طرف آہستہ آہستہ سفر اختیار کیا. اب وہ بڑی لمبی طویل کہانی ہے، لیکن بہرحال وہ بات پہنچی پھر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تک، اور ان سے میری ملاقات پھر خاص اسی غرض سے کراچی میں ہوئی تھی. اور پھر 1988 میں جو ہے نا وہ آ گیا تھا لاہور. جو ڈاکٹر صاحب کا ادارہ قرآن کالج جو انہوں نے قائم کیا تھا، اس کا دوسرا بیچ تھا جس میں میں نے داخلہ لیا تھا. پہلا بیچ جو وہ سینئر بیچ تھا وہ بھی پہلا تھا، دوسرے بیچ میں تھا. یہ 3 سال کا کورس ہوتا تھا جو گریجویشن کے بعد ہے. تو 91 میں وہاں سے فارغ ہو کے تو تحریکی زندگی کا آغاز مطلب باقاعدہ شروع ہو گیا. تو اس سے پہلے تعلیمی اعتبار سے کیا کر رہے تھے؟ یا میں مطلب اس وقت جو ہمارا نا یہ مری سے آگے بوربن سے آگے جو ہمارا علاقہ ہے یہ اکٹاباد میں آتا ہے. اس وقت یہ ضلع ہزارہ ہوتا تھا جب ہم پڑھتے تھے، یہ اکٹاباد ضلع نہیں بنا تھا. اور تعلیمی بورڈ جو تھا وہ پشاور میں تھا. تو میٹرک میں نے وہاں سے کیا اور انٹر جا کے کراچی سے کیا. ٹھیک ہے. پھر وہیں سے میں وہ گریجویشن بھی تقریباً ہو ہی گئی تھی کہ بس ادھر آنا ہوگا. وہ میں اسی کی طرف ذرا تو پھر یہاں سے آ کے نا پنجاب یونیورسٹی سے پھر گریجویشن کی ان سبجیکٹس میں جو قرآن کالج میں پڑھے تھے. اس میں عربی تھی، فارسی تھی. یہ 3 سال بعد کی بات. ہاں جی. اور کیا کہتے ہیں فلسفہ تھا. جبکہ وہاں پہ اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس، پہلے وہ انٹر میں سیوکس ہوتی ہے اور وہ جب آپ گریجویشن میں جاتے ہیں تو پولیٹیکل سائنس بن جاتی ہے. تو یہ میرے وہاں پہ سبجیکٹ تھے. تو ایک تو وہ آپ کی جو گریجویشن کا اور ٹائم وہاں تھا، پہ جو ہے نا میں نے آپشنل میں اس کو رکھ لیا تھا اسلامیات کو بھی. یعنی ایک ہاں اسلامیات یہ لازمی بھی آپ ہوتی ہے نے نا. بتانا ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے سبجیکٹس کے بارے میں آپ سے پوچھا تھا، وہ ذرا بتائیے کیا واقعہ. وہ بڑی اچھی دلچسپ بات ہے. جو ہمارا ایک عام ذہن ہوتا ہے کہ بھائی جو بھی ایک مذہبی آدمی ہوگا اسے اسلامیات اچھی لگے گی. وہ انٹرویو جو ہوا نا، تو جب ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ آپ کے سبجیکٹ کون سے تھے بی اے میں، تو میں نے کہا جی وہ اسلامیات تھی. تو ڈاکٹر صاحب کوئی تاثر چہرے پہ نہیں آیا، جو مجھے کوئی پازیٹیو نہیں نظر آئے گا نا، یعنی جو میں اپریسیشن سمجھتا تھا کہ ہوگی وہ نہیں نظر آئی. تو پھر میں نے کہا جی پولیٹیکل سائنس. تو تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب نے ذرا انٹرسٹ ہو. تھوڑا سا بس. تو جب میں نے اکنامکس کہا تو وہ جو میں اسلامیات پہ سمجھتا تھا جھٹکا لگے گا ڈاکٹر صاحب کو، وہ جا کے اکنامکس پہ لگا. تو یہ میرے لیے بہت اچھمبے کی بات تھی کہ یہ اچھا یہ اب تو اس زمانے میں اکنامکس کے تعارف میں یہ بات بھی شامل ہوتی تھی کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شیطانی علم ہے. ٹھیک ہے.
تو میں نے سمجھا اکنامکس میں نے بتایا تو ڈاکٹر صاحب پہلے درجے میں ہی سمجھیں گے کہ یہ شیطانی علم پڑھتا رہا ہے تو میں نے وہ چھپا کے رکھا. مجبوراً آخر میں کہا تو وہ ڈاکٹر صاحب کو بہت خیر یہ باتیں بعد میں سمجھ آئیں کہ وہ کیا وجہ تھی, وجہ کیا. لیکن یہ کہ بہرحال یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا. تو گریجویشن کا جو آپ کا ٹائم تھا اس سے پہلے آپ کر رہے تھے وہ آپ نے باقاعدہ چھوڑا, اس کو یوں کہہ سکتے ہیں 2 سال ضائع ہو گئے, یا ضائع سے مراد کہ وہ ہاں جو اصل میں اس صنعت میں کا ایک معاملہ ہوتا ہے وہ نہیں. وہ پتہ کیا ہوا, یعنی وہ جو 3rd ایئر کا ایگزام تھا وہ ہو چکا ہوا تھا, 4th ایئر میں میرا داخلہ ہو چکا ہوا تھا, بلکہ آدھے سے اوپر جا بھی چکا تھا. اب ایک پتہ ہے ایک وہ جو بھی آپ اس ذہن کو کہیں کہ مجھے یہ لگا کہ میں نے اگر 6 مہینے اور ادھر لگا لیا تو جو ابھی میرا ذہن بنا ہوا ہے نا یہ کہیں بدل نہ جائے, یا حالات نہ بدل جائیں اور میں جو جانا چاہتا ہوں وہ رہ نہ جائے. پھر اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ ابھی ادھر داخلے ہو رہے ہیں تو میرے یہ 6 مہینے گزر گئے تو پھر اگلے پورا ایک سیزن میں داخلہ ملے گا, اس وقت تک کیا حالات وہ واقعات ہو جائیں تو بھائی اس کو ادھر ہی چھوڑو تو ادھر چلو. یہ ہوا تھا. اصل میں یہ میں اس لیے اس کو فوکس کر رہا ہوں کہ ظاہر نوجوان زیادہ تر سن رہے ہوتے ہیں اور بسا اوقات ان کے ایک تو یہ ہے نا کہ انٹرسٹ, ہمارے یہاں تو کیریئر کاؤنسلنگ کا معاملہ ہی نہیں ہے نا, جدھر آپ کا معاملہ چل پڑا یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا میرٹ آیا نہیں, ایک تو وہ چل پڑتے ہیں. دوسری جب ان کو اپنا انٹرسٹ سمجھ آتا ہے تو بہت سے لوگ اپنا وہ چھوڑنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, ماں باپ بھی نہیں چھوڑنے کی بات کر رہے ہوتے, مشکل ہوتا ہے نا, مشکل ہوتا ہے. اور پھر اس میں ایک اضافہ اس چیز کا ہے, ایک آپ کا پلان ہوتا ہے, ایک گھر والوں کا پلان ہوتا ہے, پوری فیملی کا ایک پلان ہوتا ہے, کافی ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں. تو ایک انٹرسٹ کی چیز ہے اور ایک پھر اس کے ساتھ یہ اضافی چیز جڑ جاتی ہے کہ لازمی بھی ہے, آپ کو فرضیت کا کوئی اندازہ بھی ہو جاتا ہے. تو وہاں پر آ کر بسا اوقات یہ اسٹوڈنٹس بڑے اس میں مخمسے میں ہوتے ہیں کہ کیا کریں, ان کو لگتا ہے یہ تو کرنا لازمی ہے. وہ اپنی جگہ بات ہے کہ ظاہر آپ کو دنیا داری کے اعتبار سے یہ معاملات بھی اپنی اسکل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بھی کہ میں باصلاحیت ہوں, ان سندوں کی ضرورت ہے, اور پھر آپ نے اس کے ساتھ لے کر چلنا ہے معاملہ. ٹھیک ہو گیا بھائی, یہ اس حد تک چلائیے اپنا, وہ میں آپ کو بتا رہا تھا نا. پھر یہ ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کا بعد میں خیال یہ بنا مجھے کہ میں کوئی جو ہے نا اس میں آگے بڑھوں. وہ جو ڈاکٹر صاحب کا بڑا منصوبہ یونیورسٹی والا یہ وہ اس کے لیے جو ہائر ایجوکیشن اس کی طرف ان کا رجحان تھا, میں نے اس میں جو ہے نا ڈنڈی ماری. میرا مزید پڑھنے کا رجحان نہیں تھا, کہ بس جو بات سمجھ میں آ گئی ہے اس پہ پریکٹیکل پہ چلے. اصل میں بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ کوئی آپ کے اور اللہ کے بس درمیان آپس کے معاہدے ہوتے ہیں, اس میں کوئی اور شریک نہیں ہوتا. تو بعض بڑی بلائنڈ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. اب آپ اللہ سے کوئی ایسی شے مانگتے ہیں کہ جو بظاہر ممکن نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ کوئی ظاہر ہے وہ جیسے منت ماننا ہوتا ہے, نظر ماننا ہوتا ہے, کوئی کمنٹ بھی کرتے ہیں کہ بدلے میں یہ کروں گا, ٹھیک ہے. اب یہ آپ نہ کھول سکتے ہیں نہ بتا سکتے ہیں, یہ آپ کا اور اس کا معاملہ ہے. تو وہ اللہ نے اپنے حصے کا دے دیا, اب آپ نے اپنے حصے کا ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. تو بزرگوں کی خواہشیں اپنی جگہ, وہ ذرا اس کے ساتھ اگر کلیش کر جائے نا پھر ذرا تھوڑا کرنا پڑتا ہے. تو میرا یہ مقصد نہیں تھا, کوئی یہ نہیں کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کے حکم کی کوئی جان بوجھ کے, وہ کوئی اور اس کے ساتھ فٹ نہیں بیٹھتا تھا, میں نے نہیں کیا. ملازمت کرنا میرے پیش نظر نہیں تھا. قرآن کالج سے فارغ ہونے کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ مطلب وہ کوئی مسئلہ تو نہیں تھا نا, آپشن ہوتی ہے, آپشنز ہوتی ہیں, ایک نہیں کئی ہوتی ہیں, اچھی بھی ہوتی ہیں, تو آفرز بھی ہوئی ہیں, پیکیج پورا آفر ہوا ہے, لیکن میرا انٹرسٹ نہیں. ہمارا یہ جب بھی ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تو ایک اس چیز پر ضرور فوکس رہتا ہے کہ یہ جو قربانی کا پہلو ہے, یہ جو پیدا ہوتا ہے کیسے پیدا ہوتا ہے, جو بھی مہمان آ رہے ہوتے ہیں ان کی لائف ہسٹری سے اس چیز کو اجاگر کرنے کی کوشش ضرور ہم کرتے ہیں. ورنہ لوگوں کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ بیٹھا ہے نا اس کے پیچھے بھی کوئی سسٹم چل رہا ہے. مطلب ایک سوال یہاں پہ میں نے لکھا تھا کہ آپ کو فنڈنگ کون کرتا ہے, مطلب یہ ایک سوال لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یہ خود تو کوئی بھی نہیں کچھ کرتا. دیکھیں, میں اگر یہ کہوں نا تو آپ کی بہترین زندگی کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنے شوق کے مطابق زندہ ہوں, ٹھیک ہے. آپ چاہ کچھ رہے ہوں, کرنے پر کچھ مجبور ہوں, تو یہ تو غلامی, اذیت ہو گئی. تو مطلب اہم شے کیا ہے؟ تنخواہ ہے, ایک اچھی ہیلدی انکم ہے, یا دل کی خوشی ہے, ٹھیک ہے. تو ایک آزاد بندے کو کیا چیز پسند آئے گی؟ چھوڑیں باقی ساری باتوں کو ایک طرف. ویسے ذاتی تو مطلب آپ لبرل سے بندے ہیں, ملے دیں, اس اعتبار سے مجھے جواب دینا کہ ایک آپ کا شوق ہے اور اس کے مقابلے میں کچھ آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں. تو اگر آپ اپنے شوق پر زندہ ہوں تو آپ قیدی تو نہیں ہے نا رسپانسبلٹیز کی, ٹھیک ہے. کم از کم اتنا تو بڑی آسانی سے بات میں سمجھ آتی. تو یہ جو ہماری سوشل
رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں جو ہم نے اوڑھی ہوئی ہوتی ہیں، جس کی طرف لوگ تقاضا کرتے ہیں، تو وہ بندھن توڑنے پڑتے ہیں نا، تب آپ اپنی من چاہی خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آپ اسے آئیڈیل کے ساتھ جوڑنے کے مطلب وہ ایک تو شوق کی میں نے بات کی تھی نا، تو یہاں شوق تو میرا کوئی ہابی وغیرہ میرا کوئی مطلب یہ لاہور میں رہا ہوں 3 سال رہا ہوں، تو کتنی گھومنے کی جگہ نا، میں خود سے کسی جگہ نہیں، بس دوست چل پڑے، چلو جی تو چل پڑے، یہ آج وہ مینار پاکستان دیکھنا ہے، آج شاہی مسجد دیکھنی ہے، شاہی قلعہ دیکھنا ہے، یہی کچھ ہے نا، تو لیکن یہ کہ میرے اندر خواہش پیدا ہو کہ یہ جا کے دیکھوں، پھر نہ دوستوں کو اکٹھا کرے بندہ اور ارادہ باندھے۔ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو کھانے پینے کے شوق ہوتے ہیں، وہ شوق کی بات ہی نہیں تھی، وہ شوق وہ آپ یہ ذرا تھوڑا دیکھیں، مطلب 80 میں نے میٹرک کر لیا تھا، تو اب میں ایک دم میں نے چھلانگ لگائی 88 پہ، 8 سال بیچ میں گزرے ہیں، تو وہ سارا تعلیمی کیریئر تو نہیں ہے نا، شوق پورے کر لیے تھے، ٹھیک ہے۔ انتہا پسندی کے ساتھ جب آپ چلتے ہیں نا تو جلدی جلدی ہر شوق پورا ہو جاتا ہے، اور اس کے آخر میں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار وہ شے ہی نہیں تھی، جو بیٹھے ہم نے بستر پہ سوچا تھا یہ وہ شے نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، تو اس کی حقیقت آپ پر کھل جاتی ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں دوسرا، تو یہ سفر طے ہو گیا تھا۔ یہ بھی بڑی ایک اچھی قسمت کی بات ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افلا قال لا احب الافلین، تو کئی ستارے محبوب جانے پھر چھوڑے اگلے ہو گیا۔ اور یہ معاملہ ہوتا ہے اکثر لوگوں کے ساتھ کہ پھر اگر 40 سال کی عمر میں جا کے پتہ چلا پھر واپسی مشکل ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کے لیے، یہ بھی معاملہ رہتا ہے۔ شادی کے بارے میں بتائیں کہ جب اس قسم کا بندہ ہو تو شادی سے تو بھاگے گا، شادی سے ہی بھاگے گا، یا اس کو اس پیرائے میں فٹ ہوتے ہوئے شریک حیات کیسے ملتی ہے؟ یہ بھی ایک سوال رہتا ہے نا اکثر نوجوان۔ اصل میں دیکھیں اب یہ یہاں میں نے وہ جو پہلی بات آپ نے وہ پوچھی تھی کھانے وہ اس کی جاب کی اور یہ وہ نا، تو یہ پھر اندھے قدم ہوتے ہیں نا، جس کی کوئی آپ پری پلاننگ نہیں کرتے، لاجک نہیں پیش کر سکتے، اس کے کوئی ریشنل آپ کے پاس نہیں ہوتا، تو آپ کے جنون ہوتے ہیں نا، ایک آپ نے دیکھا ٹھیک ہے آئیڈیل وہ ہے، اب اس کا سفر آپ نے ایک دیوانگی کے ساتھ یا جنون کے ساتھ کرنا۔ ایک دیوانگی جنون وہ ہوتا ہے ایک دم پھٹ جانا، وہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، مطلب یہ کہ یہ ڈیسیژن میکنگ جو ہے نا، اس میں آپ نے وہ اس کو ریشنل کو نہیں دیکھنا ہوتا، تو کچھ مطلب اس میں جب یعنی یہ سارا جو بھی سلسلہ ہے نا، تو اس بعض چیزیں بالکل سپرد خدا، تو دانی حساب کم و بیش رہا، ٹھیک ہے، ایک موٹا سا فریم ورک بنایا تھا، کیا کہیں اسے، بتا جب گھر والوں کا دباؤ بہت پہلے سے تھا، وہ میں آپ کو بتاؤں اس سے بھی پہلے سے تھا، میرے والد صاحب اکیلے، ان کا بھائی کوئی نہیں ہے، تو دادی بڑی فکر مند تھی کہ نسل آگے چلے گی یا نہیں چلے گی، 16 سال کی عمر میں میرے والد صاحب کی شادی ہو گئی، صحیح، ٹھیک ہے، تو میں بھی جب 15-16 سال کا ہوا تو دادی نے جناب جو ہے نا وہ اپنے رڈار آن کر دیے تھے، اور مطلب پریشر ڈالنا شروع کر دیا تھا والد صاحب پر بھی اور مجھ پر بھی، وہ تو ادھر والد صاحب نے سٹینڈ لیا کہ میں ایک ہی بہت ہوں، ٹھیک ہے، ظلم کا شکار مجھے انہوں نے بچایا ادھر سے، لیکن وہ کوئی زیادہ لمبا عرصہ تو چلنے والی بات نہیں تھی، 18-19-20 سال تک تو پھر فل پریشر آ گیا، لیکن اب مسئلہ یہ ابھی میرا دینی وہ نہیں تھا، لیکن مجھے کچھ ایسا لگتا تھا، میری جذباتی کیفیت مجھے لگتی تھی کہ یہ شادی کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ میں شادی چلا نہیں سکوں گا، یہ اتنا شعور مجھے پتہ نہیں کدھر سے آ گیا تھا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے یا خوف کہہ لیں، بالکل ایک خوف تھا کہ نہیں چلا سکوں گا، میرا خیال ہے میں خوف سے زیادہ حقیقت بھی یہی نہیں تھی کہ نہیں چلا سکتا، تو بعد میں پھر جب یہ دین والی چیز آ گئی تو معیار ہی بدل گئے، تو اب جب بات آئی ہے نا وہ مجھے یاد ہے، اب میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ نہیں کرتا، پہلے تو میں جان چھڑاؤ پارٹی تھا، اب میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے کہنا تھا کہ وہ تو سنت ہے اور یہ اور ساری بات ہے، تو میں نے پھر یہ بات رکھا جی میرا نہ کوئی عصب کی بات ہے، نہ نسل کی بات ہے، نہ عمر کی بات ہے، نہ جی کوئی قد کاٹ کی بات ہے، نہ رنگ روغن کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سارا نہ تعلیم کی بات ہے، یہ سب صفر کر دی جدھر سے مرضی کر دیں، ہاں ہوگی سنت کے مطابق، ایک ہی شرط ہے، تو باقی میں نے اپنے تئیں یہ سوچا تھا کہ اے سارے بیریئر کراس کر کے جو مان گیا نا وہ میرے ساتھ گزارا کر لے گا،
تو نہیں مانا تو میرا عذر ہے، عذر شرعی ہے بالکل پکا. تو بس پھر ہوا بھی یہی. پہلے تو سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، یہ ممکن ہی نہیں یہ ہے. ممکن ہی نہیں ہے. میرے نانا جاندیدہ بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بہت چالاک لڑکا ہے، انہیں جان چھڑانے کے لیے یہ طریقہ نکالا ہے. ٹھیک ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو ایک وقت میں آ کے والد صاحب کو بھی ان کو بھی لگا کہ نہیں ہو سکتا. تو پھر دادی کہ نہیں ہو سکتے ہیں، پھر انہوں نے یہ کہیں سے ڈھونڈ کے نکالا، ہو گیا. تو یہ اس کے علاوہ بھی اور کچھ ذاتی تجربے بھی یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک شک، مطلب جو بھی نوجوان اس طرح سوچتے ہیں نا کہ اپنے مرضی کا یا اس فکر کے اعتبار سے ایک لائف پارٹنر، تو میرے خیال سے یہ ایک شک کم از کم لگا لیں کہ سنت کے مطابق شادی ہو. تو اتنی چیزوں پہ کراس لگ جو اس دور میں اس پر آمادہ ہو جائے، اس شو کے دور میں، پومپ اینڈ شو کے دور میں، تو وہ کہیں نہ کہیں مطلب وہ کسی صحیح جگہ راستے پہ تو چڑھا پہنچا ہوتا ہے نا، ہاں، کوئی اس میں میچورٹی ہو جاتی ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. چلے خالد صاحب، اب اس سے آگے چلتے ہیں اور فکری اعتبار سے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ نوجوان یا نئے ساتھی دین کی خدمت کے لیے آگے آتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے دروس سنیں، آپ کے سنیں. ایک چیز ان کے ذہن میں، اور اس کے علاوہ بھی یوٹیوب کے اوپر آپ کو پتہ ہے بہت اچھے اور ہر طرح کی بات چیت چل رہی ہوتی ہے، موٹیویشن بہت زیادہ ہے ہر اعتبار سے، اس میں پازیٹیو ہے، نیگیٹو بھی ہے، ہر پہلو کے ساتھ ہے. نظام کی تبدیلی کی اکثر و بیشتر بات چلتی رہتی ہے. اب نوجوانوں کو یہ فکر لاحق رہتا ہے، یا ان کا جو بھی سوال یا ذہن کے اندر پہلی چیز یہ ہوتی ہے نا کہ یہ نظام کیسے بدلے گا، آپ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے، یہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے. اپنی ذات کے اوپر ان کا دھیان نہیں. تو اس اعتبار سے کچھ آپ بات کریں. پھر دیکھیں، یہ تو المیہ ہوگا کہ ایک آدمی کو اپنی فکر نہ ہو ذات کی، اور وہ ساری دنیا کا غم پالے بیٹھا ہو کہ بھئی میں نے انسانیت کی فلاح کرنا ہے، اور ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانی ہے، اور اسلام کو غالب کرنا ہے، اور امت کو سرخرو کرنا ہے. تو دیکھیں، اس کی صحیح ترتیب یہ ہے کہ پہلے اپنی ذات سے شروع. قو انفسکم و اہلیکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، نارن، اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان بنے گا. یہ جو ہے نا صحت مند سوچ ہے. انسان کو اپنے آپ سے زیادہ اچھا کوئی نہیں لگتا. تو اگر وہ اپنی ہی فکر نہیں کر رہا آخرت بنانے کی، تو دوسرے کی کہہ رہے میں آپ کی آخرت بنا رہا ہوں، تو یہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے نا، یہ نہیں، صحیح بات نہیں ہے. اصل میں اس میں پیتھولوجی اس بیماری ہے کوئی اس کے اندر. تو ترتیب تو یہ ہے. اچھا، اس میں اب ایک پرابلم ہے کہ کچھ لوگ ادھر ہی رک جاتے ہیں، اپنے تک رک جاتے ہیں. قو انفسکم و اہلیکم نارا، آگے نہیں سوچتے. یہ بھی غلطی ہے. یہ اس آیت کے حوالے سے تو یہ غلطی آج بھی موجود ہے، لیکن ایک اور آیت ہے جس کے حوالے سے وہ غلطی صحابہ کرام کو بھی لگی، لیکن اس کی ادھر ہی اصلاح ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دے کے اصلاح کہ علیکم انفسکم، تمہارے اوپر ذمہ داری ہے تمہاری اپنی جان. لا یضرکم من ضل، جو گمراہ ہو گیا وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر رہو. ٹھیک ہے. اس وقت بھی بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ نتیجہ نکال لیا تھا کہ ہمارے اوپر تبلیغ ہی نہیں فرض. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا لوگوں تم اس آیت سے غلط مطلب نکال. یہ مطلب ہے اس کو سمجھانے کے بعد بھی اگر وہ گمراہ رہتا ہے تو اس کا وبال تمہارے اوپر. یعنی ایک بندہ زیادہ سینسیٹیو ہو گیا، یار میں نے آپ کا کوئی بھائی ہے یا کوئی پڑوسی ہے یا دوست ہے، آپ اسے سمجھا رہے ہیں، وہ غلط رخ پہ چل رہا ہے، اب آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے کہ یہ دوزخ میں گرے گا، یہ وہ، تو آپ کو سمجھایا گیا ہے. اور یہ کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے اپنے دوست کو ٹھیک کیوں نہیں کیا. کہ بھئی آپ نے اگر اپنی پوری کوشش کر لی ہے، اس کے بعد بھی وہ اگر بھٹکا ہوا رہتا ہے تو اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا. یہ مطلب ایسا ہے. یہ تو ادھر ٹھیک ہو گیا. یہ سارے مفسرین نے وہ سارا یہ بیان کر دیا، تو اب کم از کم بھٹکنے کی گنجائش نہیں رہی. لیکن یہ جو ہم نے سورہ تحریم کی آیت پڑھی ہے نا، اس کے حوالے سے اس طرح کی کوئی بات شامل نہیں. تو ہم نے دیکھا ہے اچھے بڑے دیندار لوگ یہ حوالہ دے کے گویا اقامت دین کے کام کی نفی کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے اوپر بس اپنی ذمہ داری اور گھر والوں کی ذمہ داری. تو یہ بات نہیں ہے. وہی قرآن یہ کہتے ہیں حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ایمان اور جہاد دونوں پورے کرو گے تو اس دردناک عذاب سے بچو گے.
نہیں تو جاؤ گے اس میں. تو اگر آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس دردناک عذاب سے بچانا ہے تو اس کا مطلب ایمان کے ساتھ جو ہے نا جہاد بھی کرنا پڑے گا. کمپلیٹ پیکج. اور یہی اپنے جو ہے نا گھر والوں کو بھی تعلیم دینی پڑے گی, تب اس آگ سے بچو گے نا. یہ ہے وہ پورا پیکج. وہ ادھوری بات ہوگی جو لوگوں نے سمجھی ہے کہ صرف اپنی ذات کو ہی مانچتے رہو, کوچتے رہو, ٹھیک ہے نا, صاف کرتے رہو, دھوتے رہو, تزکیہ کرتے رہو, اسے جو ہے نا سنوارتے رہو. اور یہ جو بات ہے نوجوانوں کے اعتبار سے یہ بھی نظر آیا ہے یا محسوس ہوا ہے کہ نیا نیا آپ کو اس چیز کی طرف ایک موٹیویشن دائیا ملا, اور یہ آسان, مطلب اصل میں آسان, اور خود اپنے آپ کو لگتا ہے کہ میں بڑا اعلیٰ کام کر رہا ہوں, کہ میں نظام کی بات کر رہا ہوں, ادھر بھی بحث کر رہا ہوں, ادھر بھی بحث کر رہا ہوں, جبکہ حقیقت میں اس کا فوری ریئیکشن کوئی نہیں. لمبی بات ہے نا. اور گھر میں جب آپ کام کرتے ہیں تو اس کا ریئیکشن ہے. انسان کے اندر جو ارج ٹو ڈومینیٹ ہے, یہ لاشعوری طور پر ایکٹ کرتی ہے نا, اس کو موٹیویشن دیتی ہے. یہ بچپنی سے یہ بحثیں جو آدمی مطلب ڈیبیٹ شروع کر دیتے ہیں نا, جس کے اندر تھوڑی سی بھی صلاحیت ہوگی نا بات کرنے کی, استدلال کرنے کی, تو وہ اس کی عادت ہوگی بحثیں کرنے کی. تو وہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی نا, شوق اور اسے انتہا تک لے کے جانا. یہ جتنی مذہبی بحثیں ہوتی ہیں نا, ہم نماز نہ پڑھتے ہوئے بھی وہ ساری کر لیں. ٹھیک ہے, نور بشر کا مسئلہ, یہ جو ہے حاضر ناظر کا مسئلہ, علم غیب کا مسئلہ, یہ سارا نا جی, یہ ہم خوب اس پہ وہ تھے, یعنی گفتگویں ہوتی تھیں اور مطلب کر لیتے تھے, نماز رہ جاتی تھی. تو یہ جو آپ نے جن نوجوانوں کے ذکر کیا نا آ کے, یعنی اس ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا ساری زندگی یہی عمل ہو جائے, لیکن انسان کو سیکھنا چاہیے نا. ہم نے ایک دور میں کیا, سمجھ آئی, پھر وہ چیزیں بھی چھوڑیں اور رخ بھی ٹھیک کیا, تو کر لیں کچھ عرصہ کی اور خوب کی, اور پھر سمجھ آ گئی کہ نہیں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. خالد صاحب اسی چیز کو آگے چلیں لے کر, تو ایک بات آپ نے بھی ریسنٹلی کرتے رہتے ہیں, ابھی ایک ریسنٹلی زیادہ اس کا تذکرہ ہوا ہے کہ یہ وہ دور ہے جس میں علم اٹھ جائے گا. کون سا علم, اس کے اوپر آپ نے بات کی. اسی کے ساتھ میں جوڑتا ہوں کہ ہم جو سوشل ایوولوشن کی بات کرتے ہیں, انسان کے نفسیاتی ایوولوشن کی, انسان ترقی کر رہا ہے, نئی چیزیں اس کو سمجھ آ رہی ہیں, اور یہ والا انسان پچھلے انسان کے مقابلے میں زیادہ عاقل ہے, سمجھنے والا, میچور ہے. اور یہی بات علامہ اقبال نے بھی کہی ہے کہ یہ دور جو ہے وہ ذہنی مشقت کے اعتبار سے زیادہ ہے بنسبت اس سے پیچھے. تو اس سے تو سمجھ آتی ہے کہ آج کے انسان کا مجموعی طور پر لیول بڑا ہائی ہونا چاہیے, اچھا ہونا چاہیے گفتگو کے اعتبار سے. لیکن یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور جو میسز کی اپنی سوچ ہے یا اندر جو بھی ہے وہ اب بہت حد تک نظر آتا ہے. اس اعتبار سے تو لگتا ہے کہ کہاں ایوولوشن ہوا ہے, اور یہ کہیں نہیں, یہ دو تنزل ایوولوشن کی الگ طرف ہیں. جا رہا ہے. ایوولوشن دو الگ ہیں, ایک سوشل ایوولوشن وہ ایک الگ چیز ہے, سائیکالوجیکل ایوولوشن ایک سائیکولوجیکل الگ, میں. ٹھیک ہے. وہ یہ ہمارے دور میں آ کے سائیکالوجیکلی انسان کمزور ہوا ہے. ایوولوشن ہونا علیحدہ بات ہے, لیکن آج کے انسان کا المیہ, آج یہ نفسیاتی بیماریاں زیادہ ہیں, ٹینشنیں, خوف, اینزائٹی, یہ پہلے سے بہت زیادہ ہو گیا. جتنی دنیا کی طلب بڑھی ہے اتنے دنیا کے غم بڑھے, ٹھیک ہے, اتنی جو ہے نا یہ تنازعات نے جنم لیا ہے. تو یہ اس کا وہ تعلق ہے آپ کی وہ ذہنی صحت کے ساتھ, یا ذہنی امن کے ساتھ, یا ذہنی سکون کے ساتھ. سوشل سائنسز کا جو تعلق ہے, یا جسے ہم کہیں سوشل ایوولوشن کا جو تعلق ہے, یہ اصل میں جو انسانی حقوق کا تصور ہے, اس کے لیے جو اسٹیٹ کرافٹ بنا ہے, فلاحی ریاست وجود میں آئی ہے, حکومت اور ریاست کا فرق سامنے آیا ہے, پھر حکومت کو کے جو مختلف ادارے ہیں, عدلیہ ہے, انتظامیہ ہے اور مقننہ ہے, ان کے درمیان ایک بیلنس قائم کرنے کی بات ہے. یہ ہے سوشل ایوولوشن, ٹھیک ہے, تمدنی تمدن, یعنی یہ وہ ہے. پھر پہلے مطلب یہ ابتداءً تو لوگ صرف ایک قبیلہ ایک علاقے میں رہتا تھا نا, ان کی ایک ہی سوشل کسٹمز ہیں, ایک ہی ان کی تہذیب ہے, ایک جیسے لوگ تھے, ایک ہی مطلب عادتوں کے مالک, ایک ہی نسل کے لوگ, کسی دوسرے کو وہ اپنے اندر نہیں برداشت کرتے, اور اگر کرتے تھے, ساتھ رکھتے تھے, تو اسے انسانی سطح پہ نہیں رکھتے تھے, غلام بنا کر بالکل عوام کی سطح پہ رکھتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ختم ہوئی ہیں, لوگ مل جل کے رہتے ہیں, گورا کالا, دایاں بایاں, ایک زبان دوسری زبان, سب مل کے رہنا شروع. یہ ایوولوشن ہے, جس سوشل ایوولوشن, یہ ایک علیحدہ چیز ہے, یہ ایک علیحدہ حقیقت ہے. سائیکالوجیکل ایوولوشن وہ ایک چیز تھی
اب اس نے آ کے ایک طرح کا ریورس ہوا ہے. آج کے انسان کے ذہنی مسائل بہت بڑھ گئے ہیں اور بہت سے اعتبار سے اممیچور ہو گیا ہوا ہے. یہ مطلب وہ اس کے سوشل انجینئرنگ نے جو سوشل ایوولوشن ہوا ہے تو سوشل انجینئرنگ بھی ٹھیک ہے. تو وہ اس انجینئرنگ نے اس کے ذہن کو پراگندہ کر دیا اور اس میں ایسی ویلیو سٹرکچر جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا وہ فریم کر دی ہیں کہ جس سے اس کی ذہنی صحت برباد ہوگی. آج کا انسان کے اندر وہ برداشت نہیں رہی ہے, وہ پریشر جھیلنے کی صلاحیت نہیں رہی ہے, کولیپس کر جاتا ہے, بہت جلدی کولیپس کر جاتا ہے. وہ تھریش ہولڈ لیول اس کا بہت جو ہے نا وہ کم ہو گیا, ٹالرنس ریٹ کم. تو اس اعتبار سے یہ ہمارا جو ہے نا عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا, جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. تو وہ روح اس کے اندر سے جو ہے نا نکال کے تو اسے ادھورا انسان بنا دیا. خیر یہ تو بات تھی اس کی, یعنی علم اصل میں آپ نے 3-4 چیزیں جمع کر دی تو اس لیے وہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا. تو وہ علم اٹھنے والی بات تھی نا, وہ اس علم کے اٹھنے کی بات نہیں تھی. یہ علم تو دنیا میں جو جتنا آج علم کی فراوانی ہے, سوشل سائنسز جس ہائٹ کو پہنچ چکی ہوئی ہیں, اسی طرح سائیکالوجی اب سائنس کے درجے کو پہنچ گئی ہے. ادھوری, پورے انسان کو نہیں جانتے, آدھے انسان کو جانتے. تو جس آدھے انسان کو جانتے ہیں, بہرحال اس آدھے کو اتنا جانتے ہیں جتنا پہلے کبھی آدمی نہیں جانتا. اس کی انسٹنکٹس کیا ہیں, ارجز کیا ہیں, ڈیزائرز کیا ہیں, یہ پورا چھان مارا ہے انسان. تو فنکشنز کیا ہیں, ذہن کیا ہے, یہ چیزیں تو بہت ہو گئی ہیں. اور ہاں, اس کی اسپرچولیٹی اب زیر بحث ہی نہیں, وہ آنکھ بند ہو گئی. تو بہرحال وہ والا علم بہت پھیل گیا ہے. اسی طرح آپ اگر دیکھیں تو سوشل سائنسز کا علم وہ بھی ہائیسٹ لیول پر ہے. یہ جو سائنسز ہیں, نیچرل سائنسز, ان کا تو کیا کہنا ہے. عروج آدم میں خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں, سارا جو ہے نا کواکب آپ کی دسترس میں معلوم ہوتے ہیں. پیغمبروں کے معجزے آج عام انسان کے یعنی وہ فنگر ٹپس پہ, ٹھیک ہے. وہ جو سلیمان علیہ السلام کا جہاز اڑتا تھا, 6 مہینے کی مسافت صبح کرتا تھا, تو وہ اس سے زیادہ آج ہمارا جٹ کر لیتے. ان کے لیے شیاطین جو ہے نا غواصی کرتے تھے سمندر میں, آج ہماری اپنی آبدوزیں اور وہ جو ہے ڈائیورس وہ کر لیتے ہیں. تو ٹیکنالوجی نے انسان کو اس سے زیادہ طاقتیں دے دی ہیں جو جنات کے ذریعے سے سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی. اس سے بھاری برکم چیزیں, وہ جو عفریت اٹھایا کیا وہ جو شخص اٹھا کے لایا تھا, اس سے بھاری چیزیں آج جو ہے نا آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کر سکتے. تو یہ سارا ایک 220 وولٹ میں جو کرنٹ ہے, انرجی ہے, وہ جن میں بھی نہیں ہوگی. تو خیر 11,000 اور 66,000 اور 1,32,000 اور جو آپ کو پتہ ہے پھر وہ کیا ہے. یہ میں صرف بجلی کے تو ایٹم اور نیوٹران اور نائٹروجن بم اور کیا, ٹھیک ہے, کدھر سے کدھر بات چلی گئی ہے. تو مطلب یہ قوانین قدرت کو جاننے کے بعد ان کو اپنے قبضے میں لے کے انسان بہت بڑی بلا بن گیا ہے. یہ تو فلڈ آف انفارمیشن ہے. وہ جو حدیث میں آیا کہ علم اٹھا لیا جائے گا, وہ کوئی اور علم ہے, یہ علم نہیں ہے. وہ ایمان بھی تو ایک علم ہے. میٹافزیکل ریئلٹیز جو ہیں اور فیکٹس جو ہیں وہ اٹھ گئے ہیں, اس کی جانکاری نہیں ہے. اور اگر ہے کسی کے ہاں کوئی دعوے دار ہے تو ڈاگمے کے درجے میں ہے, شعور کے درجے میں نہیں ہے. یہ علم ہے جو اٹھ گیا ہے. اس کا استدلال وہ پوری طرح سے اور جو لوگ اسے مانتے بھی ہیں وہی ادھر ڈاگما کی سطح پہ اسے مانیں گے. ادھر جو اس کا ایک جو ظاہری وہ ڈھانچہ ہے نا, دین کا بھی ایک ظاہری ڈھانچہ ہے نا. نماز ہے, اس کی ایک روح ہے, وہ خشوع ہے, خضوع ہے, اللہ کی طرف جو ہے نا رجوع ہے, ٹھیک ہے, توجہ ہے, ذکر ہے. یہ ہے نا حکیم الصلاۃ علیہ, ایک اس کا 5 وقتہ نظام ہے, اور اس کی رکعتیں ہیں, تعدیل ارکان ہے, مختلف جو آیتیں پڑھنی ہیں یا وہ اس سے وہ جو ہے نا قرات کرنی ہے, اس کی تجوید ہے, مخارج ہیں, یہ سارا اس کا ظاہر ہے. تو فوکس سارا اس ظاہر پہ آ گیا ہے, اس کا باطن وہ اٹھ گیا ہے. تو یہ تو نماز کی ایک مثال کو رکھیں, پوری شریعت کو اسی پیمانے پہ لیں. فقہ جو ہے ظاہر ہے اس میں یہ بحث تو آ جائے گی کہ بھائی نیت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے. لیکن فقہ کا اصل موضوع نیت تو نہیں ہے.
وہ تو ڈھانچہ ہے نا شریعت کا. تو نیت کی ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک محبت نہ ہو. تو محبت تو فقہ میں کدھر ناپی جائے گی. ان چیزوں سے اوجل مگر تقویٰ فقہ کا موضوع تو نہیں ہے, محبت فقہ کا موضوع تو نہیں ہے. تو یہ چیزیں گویا اوجل ہو جائیں گی. دین بھی ایک بے روح جو ہے نا ڈھانچے کی طور پہ باقی رہ جائے گا. اور پھر یہ اصل میں دیکھنا, یہ جو دین کے نام پہ فساد کیوں برپا ہو, سخت دل لوگ دیندار ہو گئے. کیوں؟ دل کی سختی دین کی وجہ سے دور کیوں نہیں ہوئی؟ کہ وہ دین کا ظاہر تو آ گیا, دین کا جو روح ہے, اس کی جو اسپرٹ ہے وہ نہیں آئی, تبھی تو دل کی سختی نہیں دور ہوئی. تو خالد صاحب یہی بات اس کو سم اپ بس کر لیتے, پھر آگے چلیں گے کہ علم اٹھ جانے کا ذکر آخری زمانے کے اعتبار سے ہے, اور اسی کے ساتھ میں نے جوڑا کہ ہم جو پڑھتے ہیں کہ انسان بحیثیت مجموعی ارتقاء کر رہا ہوتا ہے, اس میں ایک تمدنی سطح کی ہم نے بات کی, اس میں بھی ایک طرح کا ریورس گیئر اس اعتبار سے ہے کہ ریسزم دوبارہ آن دا رائز ہے. وہ جو ہم نے بات کی کہ انسانی حریت اور اچھا, یہ ڈائلیما ہے, یا آپ اسے وشیس سرکل کہیں نا, بار بار یہ ہوتا ہے. یہ چیزیں ایسی ہیں نا, دیکھیں چاہیے کیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل بھی دی ہے, تو ایک وہ دل کی صلاحیتیں بھی دی ہیں, روحانی صلاحیتیں بھی دی ہیں, ان کا ایک بیلنس ہوگا نا, پھر یہ سب تو یہ رستہ جو ہے نا بیلنس کے ساتھ آپ چلیں گے. اور وہ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی, اس کی بجائے سویا علی صراط مستقیم چلنے کے لیے یہ بیلنس چاہیے. اب اگر آپ وہ جو ظاہر ہے اس کو بالکل چھوڑ کے باطن کی طرف چلے جائیں گے, تو ایک امبیلنس اس کے نتیجے میں بھی آ جائے گا. تو وہ پھر آپ راہب بن جائیں گے, اصحاب کہف والی زندگی ہو جائے گی. اب آپ کسی کام کے نہیں ہیں, دنیا کے تو نہیں رہے. اب آپ کا کریکٹر کوئی قابل قدر کریکٹر نہیں ہے, کیونکہ اسے کسی کانفلکٹ کا ہی سامنا نہیں ہے. یہ تو انسانوں کے بیچ میں رہ کے اخلاقی زندگی گزارنے کا نام کردار ہے. جب آپ انسانوں سے کٹ گئے, علیحدہ ہو گئے, جنگل میں بیٹھ گئے, تنے تنا ہو گئے, اب کیا کریکٹر ہے؟ یہ کوئی کردار نہیں ہے. تو وہ امبیلنس کیوں ہوا؟ روحانیت کی وجہ سے. اب دوسرا امبیلنس کیا ہے کہ آپ ظاہر میں ایسے کھو گئے, دنیا میں گم ہو گئے, ضل سعیہم فی الحیات, روحانیت کو بالکل بھول گئے. تو اب تقاضا کیا تھا؟ کتنی روحانیت چاہیے ہوتی ہے؟ جتنا ظاہر کا جو ہے نا پوزیشن ہے نا, اتنا ہی دوسری طرف کھینچنے والا جذبہ بھی تو چاہیے. تو میں نے کہا تھا نا کہ فلڈ آف انفارمیشن تو بہت زیادہ ہو گیا, تو اس کے نتیجے کے طور پر روحانیت بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے تھی کہ بیلنس رہتا ہے, وہ بجائے اس درجے کے ہونے کے وہ مائنس ہو گئی. تو پھر پیچھے یہی رہ گیا. اب نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں جناب صبح نماز پڑھنی چاہیے, کسی نیک آدمی کے منہ لگتے ہیں, دن اچھا گزرتا ہے, تو جنت آخرت اللہ راضی, وہ گیا. دن اچھا گزرنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ڈیل اچھی ہو جاتی ہے, جھگڑا نہیں ہوتا, یہ اچھا گزرنے کا مطلب یہ ہے نا. دنیا میں کوئی دنیاوی مصیبت نہیں آتی, یہ اچھا گزر جائے گا. اور یہ کہ کتنے لوگ ہیں جو ذکر کریں گے, اذکار کریں گے, کوئی آیتیں جو ہے نا ان کا تکرار کریں گے, اس خیال سے کہ یہ اتنی دفعہ پڑھنے سے اتنا جو ہے نا دنیا کا فائدہ ہو جاتا ہے, کاروبار میں برکت ہو جاتی ہے, نوکری مل جاتی ہے, شادی اچھے خاندان میں ہو جاتی ہے. تو یہ چیزوں کے سارے بندے ہیں, یہی معاملات ہیں. اور اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کمی کی وجہ سے کچھ ارتقاء کا ریورسل, چاہے تمدنی ہو یا نفسیاتی, جب انسان جب اوانی پھر اس کے نتیجے میں جتنا یہ ظاہری علم بڑھے گا, اوانیت میں اضافہ ہوگا, تو وہ پھر واپس اسے اوانیت کی طرف لے کے جائے گا. اس کو اب میں جوڑتا ہوں لا کے یہاں پر کہ جو ہماری یہ فکری باتیں ہیں, اسلام کا انقلابی فکر ہے, اس کی ظاہر ہے فلسفیانہ توجیہ بھی ہے, مختلف اعتبارات سے ہے, مشکل کام ہے. ہر ایک تو اس کا ظاہر ہے, وہ تو ظاہر اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بیان کیا ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے ہدایت حاضر ہے. لیکن جب آپ ڈیپتھ میں جاتے ہیں چیزوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے, کہ ہر کوئی پھر اس کو گریسپ نہیں کر پاتا, اور خاص کر آج کل جس طرح ہم بات کرتے ہیں ٹالرنس کی کمی ہے, ٹائم نہیں دے پاتے, کتاب کوئی نہیں پڑھتا, تو ان چیزوں کی وجہ سے فکر کی طرف آنے کی بجائے آج کے حالات میں پچھلے 1-2 سال کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو دنیا میں جنگوں کا معاملہ ہے, خصوصی طور پر جو فلسطین کا معاملہ رہا, تو جو نوجوان کے اندر ایک جو خون جوش مارتا ہے, ریٹیلیشن ہے, وہ اپنی فیس بک پہ ڈسپلے پکچر مجاہد کی لگاتا ہے کہ اب وہ جو کوشش یا محنت کا کوئی استعارہ ہے نا, وہ فزیکل کوشش ہے,
نہ کہ کوئی علمی اعتبار سے اس چیز کو سمجھ کر آپ دنیا کے سامنے اس کو پریزنٹ کریں. اس طرح کی کوئی چیزیں کبھی میرا کبھی نہیں خیال محسوس ہوتی ہیں فزیکل کوشش بھی کوئی نہیں ہے. یا وہ صرف دکھاوے کہ اپنے آپ بس کو راضی کرنے کے لیے. یہ ایک یعنی اصل میں جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے نا, یہ ایک طرح سے آپ انہیں سرگوشی, خود کلامی جو ہے نا, اس طرح کے پلیٹ فارم ہے. اپنا اظہار تو ہے نا کہ میں سوچ کیا رہا ہوں. وہ یہ جیسے پہلے وقتوں میں آپ یہ اظہار کہاں کرتے تھے؟ جنگل میں کرتے تھے. کہاں کرتے تھے؟ رضائی اوڑھ کے لیاف کے اندر اس خیال کا اظہار کرتے تھے. ایسے لوگ تھے نا, خود کلامی کرتے تھے. میں نے خود ایک بندے کو دیکھا ہے, وہ باغ میں سیبوں کے درخت تھے, ان میں تقریر کر رہا تھا. بہت جوشیلی تقریر, بہت شاندار تقریر. اور طبقاتی ان پڑھ مزدور تھا, لیکن طبقاتی کشمکش کے اوپر جو ہے نا وہ تقریر کر رہا تھا. میں نے 2-3 دفعہ وہاں سے گزرتے ہوئے سنی, تو پھر اٹریکشن ہوئی. مجھے یہ لگا کہ یہ کوئی محفل ہو رہی ہے. تو جب میں نے جھانکا تو وہ ایک باغ میں کھڑا جو ہے نا تقریر فرما رہا تھا, اکیلا ہی تھا. لیکن اس سے آپ اگر بات کریں وہ بات نہیں کر سکتے. اکیلا ہوتا تھا تو تقریر کرتا تھا. اگر اسے یہ پتہ لگ جائے کوئی سن رہا ہے تو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اس کی وہ ساری صلاحیت وہی تھی کہ وہ جو گوبھی کو جیسے وہ کوئی تقریر کرتا رہا نا, کسی نے کوئی تقریر نہیں آتی, مطلب وہ ڈر جاتا تھا, تو استاد نے بتایا جا کے گوبھی کے کھیت میں پریکٹس کرو, یہ سمجھ کے کہ یہ لوگ ہیں. تو کافی عرصہ پریکٹس کر کے جب اسٹیج پہ چڑھایا نا تو وہ پھر بھول گیا. تو اس نے ایک ہی جملہ کہا کہ گوبھی گوبھی ہوتی ہے اور بندے بندے ہوتے ہیں. تو مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کے سامنے بیٹھ کر 2 جملے مکمل نہیں بول سکتے. لیکن ادھر وہ فیس بک کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر مجاہد اول و آخر ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ تناؤ ہوتے ہیں. تو یہ آج سے تقریباً 7-8 سال ہو گئے میرا خیال ہے. ایک صاحب بہت مشہور تھے فیس بک پہ, بہت سے لوگ ان کو جو ہے نا وہ فالو بھی کرتے تھے, وہ سمجھتے تھے یار بڑے زبردست. ہم گئے ان کے شہر, تو تلاش کر کے ملاقات ہو گئی. تو بہرحال خیر وہ پتہ چلا جی بالکل ہی بودا بندہ ہے. اور اس کے بعد پھر اس نے وہ فیس بک بھی چھوڑ دی, آئی ڈی بھی وہ جو ہے نا اس نے پتہ نہیں ڈیلیٹ کر دیا کیا کر دیا اپنا اکاؤنٹ. پھر وہ فیس بک پہ بھی نظر نہیں آیا. تو یہ جو اس وقت آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر تحریکیں نظر آتی ہیں نا, یہ خود ایک فریب ہے. یہ بودے لوگ ہیں. قرآن مجید جن لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے کانہم خشب مسندہ, باتیں یہ کریں گے دل مو لینے. ہاں, وہ وہیں یقولو تسمع لقولہم, آپ ان کی باتیں سننے پہ مجبور ہوں گے. بہت اچھی چکنی چپڑے, بہت شاندار جذباتی باتیں ہوں گی. کانہم خشب مسندہ, یہ ایسے ہیں کہ جیسے لکڑیاں کسی سہارے پر, یعنی اپنے بل پر یہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. یہ بہت بودھی شخصیات ہیں, کمزور شخصیات ہیں. یہ نہیں فیس کر سکتے, یہ ریزسٹ نہیں کر سکتے, یہ استقامت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے. تو کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں کہہ رہا ہوں اس کا ایک تصوراتی طور پر ان کی اٹریکشن ہے فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف ایز کمپیئر ٹو جو ہم اب وہ بھی انہیں دکھائی گئی ہوتی ہے. حقیقت میں وہ ہوتی ہر نہیں طرف نظر ہی وہ آ رہی ہوتی ہے. وہ ہوتی نہیں ہے. دیکھیں, یہ پہلی بات ایک سمجھ لیں, اصولی بنیادی بات, کوئی بھی ری ایکشن اس سے تعمیر کا پیدا ہونا تقریباً ناممکنات سے. تخریب پیدا ہو سکتی ہے. ری ایکشن اصل میں ایک جذباتی رد عمل کا نام ہے. اس کے پیچھے کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی, کوئی پلاننگ نہیں ہوتی, اس کے ساتھ کوئی مستقل بینی نہیں ہوتی, کوئی تعمیر کا تصور نہیں ہوتا. وہ تخریب پیدا کر سکتا ہے ری ایکشن, تعمیر نہیں پیدا کر سکتا. ایک بات یہ سمجھ, جب کوئی ری ایکشنری لوگ ایک گروہ بنا کر کوئی ایکٹیویٹی, فزیکل ایکٹیویٹی شروع کر دیں, کوئی تحریک اٹھا دیں, اور خاص طور پہ ری ایکشنری بندہ بیلنس تو ہوتا نہیں, کیونکہ فزکس میں ری ایکشن جو ہے نا ایکول ہوتا ہے, اس کے جو عمل کا رد عمل برابر ہوتے ہیں. لیکن سوشل سائنسز میں ڈبل ٹرپل ہوتا ہے. آپ کو کوئی تو تھپڑ مارے, آپ کا دل کرے گا 2 ماروں, نہیں 4 ماروں, نہیں میں اس کی بوتھی سجا دوں. یہی ہوتا ہے نا. تو یہ ایک کا بدلہ ایک نہیں ہوتا ری ایکشن ہوا اگر تو. ہاں, ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سوچ سمجھ کے قصاص لیا ہے, تو وہ تو پھر بدلے میں ہوگا. جتنا آپ کو پڑا ہے اتنا بدلہ لیں گے, وہ تو برابر ہے. تو وہ تو ایک میچور پرسنالٹی کا نتیجہ ہے. ری ایکشن تو ایک اممیچور پرسنالٹی, یہ کبھی بھی برابر نہیں ہوتا.
تو اب پھر وہ ویشیس سرکل شروع ہو جائے گا. آپ کا ریئیکشن دگنا ہوگا تو جو آپ کے مقابل ہے اس کا بھی دگنا ہوگا, تو پھر وہ تو نہ روکنے والا طوفان کھڑا. تو پہلی بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ یہ تعمیر نہیں کر سکتے. دوسری بات میں یہ بتائی کہ یہ ریئیکشنری لوگ جو ہوتے ہیں نا, جو کمزور ہوتا ہے وہ طاقتور کے ہاتھ میں کھیل رہا ہوتا ہے, کیونکہ اسے پتہ ہے اس نے ریئیکٹ کرنا ہے. وہ اس پر ایکشن اتنا کرے گا جو ریئیکشن اس نے کیلکولیٹ کیا ہوگا, اور اس کے ریئیکشن کے کاؤنٹر اسٹریٹجی اس نے وہ بنا کے بیٹھا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بعد میں شور مچائے گا اے فالس فلیگ ہو گیا. فالس فلیگ نہیں ہوتا, یہ تمہاری اپنے اندر کا جو ہے نا گن تھا جس نے یہ تمہارے اوپر الٹ گیا. اس لیے قرآن میں دیکھیں, یہ قرآن مجید بار بار صبر 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 صبر, تو یہ کس کو صبر کی کہہ رہے ہیں؟ بے غیرتوں کو تو صبر کی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ تو ویسے ہی صابر شاکر ہوتے ہیں. جس کے اندر ریئیکشن پیدا ہوتا ہے اس کو صبر صبر ہو, صبر ذرا تھام. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے غیرت مند لوگ تھے جن کو قرآن کہہ رہا ہے صبر کرو. یہ کچھ کرنا چاہتے, قرآن نہ کرو. ٹھیک ہے نا. اور جو ظلم آج آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ظلم جو ہے مکے میں بھی تھے. خون کھولتا ہوگا نا, تو اللہ کہتے نہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں اس پر بھی صبر کرو, جو یہ کر رہے ہیں اس پر بھی صبر کرو. بلکہ بعد میں پھر وہ صورت میں اس کا ذکر بھی ہو گیا کہ ان کو کہا گیا تھا ہاتھ باندھ کے رکھو, کوئی جوابی کاروائی, نو ریٹیلیشن. تو یہ حکمت عملی ہوتی ہے کہ جب تک آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ ظالم کا ہاتھ نہ صرف روک سکیں بلکہ اس کو بدل بھی سکیں عدل کے ہاتھ کے ساتھ, اس وقت تک ریئیکشن یا ریٹیلیشن آپ کے لیے نقصان دہ. آپ اسے جواز دے دیتے ہیں اپنے خاتمے کا, وہ آپ کو بالکل نابود کر دیتے ہیں. تو اس کو یہ تو پھر اس کا مطلب ہے آپ دشمن کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. اور اس وقت پوری دنیا میں ہو کیا رہا ہے, کسی ایک جگہ پہ ظلم ہوتے ہیں, اس کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے, سارے سوشل میڈیا پہ تصویریں آنے شروع ہوتی ہیں. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں نا جن کا میں نے بتایا کہ وہ ڈیول پرسنالٹی یا جو ہے نا اسپلٹ پرسنالٹی, تو انہوں نے تو صرف تصویریں ہی شائع کرنی ہوتی ہیں, اسی سے ان کا جہاد کی تسکین ہو جاتی ہے. لیکن جو باہمت لوگ ہوتے ہیں تو وہ ریئیکشن میں آ کے پھر پوچھ کر جاتے ہیں. تو یہ گویا ایک مکھن لگایا جاتا ہے شیرہ, تو جتنے کوئی دنیا میں ایکٹیوسٹ ہو سکتے ہیں وہ ادھر جمع کر کے اکٹھے مار دیے جاتے ہیں. وہ افغانستان ہو, وہ کشمیر ہو, وہ شام ہو, وہ جہاں کہیں بھی, اب بھی جہاں پہ ہو رہا ہے. تو وہ یعنی ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک پرجنگ کا عمل جو ہے نا پوری دنیا میں کسی ایک علاقے میں اس طرح کا ظلم کر کے سارے جو ہے نا جو ظلم کے خلاف آوازیں ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر کے اکٹھے آہستہ سے وہ ختم کر دیے جاتے ہیں. یہ اسٹریٹجی چل رہی ہے. تو اس میں وہ تمام لوگ جو دائی بنتے ہیں کہ چلو چلو ظلم ہو گیا ہے, دوڑو, نتیجہ آپ کو معلوم ہے کچھ نہیں نکلنا سوائے اس کے کہ یہ سارے مریں یا چلیں مقام شہادت پہ فائز ہو جائیں. لیکن چلیں وہ تو ہو گئے, یہ جو ان کو ہانک کے لے گئے وہ مجرم نہیں ہے کیا؟ یہ صرف کسی ظلم یہی تو نہیں ہے کہ کسی ظالم نے کسی کو قتل کر دیا, جو کسی کو پھنسا کے وہاں پہ ٹریپ کر کے لے جا کے جو مروا رہا ہے وہ بھی ظالم نہیں ہے کیا؟ تو یہ دوسرے والا کام تو ہمارے اپنے کر رہے ہیں نا سارے. اب یہ بھی علم اٹھ گیا, یہ بھی سمجھ اٹھ گئی نا. اب اگر آپ یہ کہیں کہ صبر کرو, کہتے تو بے غیرت. آپ کہیں صبر کرو ابھی ذرا یہ کر لو, کہتے نہیں یہ ملا ہوا ایجنٹ. تو اب اس سے ڈر کر کہ لوگ آگے سے یہ کہیں گے, یہ ملامت کریں گے, بندہ حق نہ کہہ سکے, تو یہ بھی تو گونگا شیطان ہو گیا نا پھر. یا پھر مدانت کرے اور کچھ نہ کچھ ان کی بات بھی کر کے. نہیں وہ تو گونگا نہیں رہا نا, نہیں پھر تو مقام شیطنت پورے پہ فائز ہو گیا. ٹھیک ہے نا, وہ تو بات ہی ختم ہو گئی. یہ چپ کر کے بیٹھنا بھی گونگا شیطان ہونا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. یہاں پر اس چیز کی تصحیح ہو جائے کہ یہ ابھی تک ہم نے جو بات کی ہے یہ مقامی سطح پر جو افراد ہیں وہ بین الاقوامی معاملات کے اوپر جو وہ اپنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ ان کا ریئیکشن نہیں, اندرونی طور پہ بھی. اب اندرونی طور پہ میں آنا چاہتا ہوں. اندرونی طور پہ بھی دیکھیں نا کہ جس سے آپ اپنی اجتماعیت کو کمزور کر لیں.
जिसके नतीजे में आपके अंदर तोड़ फोड़ हो और दुश्मन को जो है ना रखना मिल जाए घुसने का, तो ये कोई अक्लमंदी की बात तो नहीं है कि आप दुश्मन का काम आसान कर दें हक के नाम पर। ठीक हो गया सर। अब सर आते हैं, एक सवाल है कि हम डॉक्टर इसरार अहमद की वीडियोस, खुताबात सुने, मौलाना मौदूदी की भी तहरीरें पढ़ें, आपको भी सुने। एक चीज़ हमारे सामने जो तसव्वुर है या एक इस्तिलाह है तागूत की, वो समझ आती है कि ज़ाहिर सी बात है कोई भी शख्स या कोई भी बॉडी या एंटिटी अपने निज़ाम को, अपने कवानीन को अल्लाह के निज़ाम के मद्दे मुकाबिल लाकर खड़ा कर दे, तो वो तागूत की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। और ये हम ज़ाहिर सी बात है इसको फिट करते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया का निज़ाम बहैसियत मजमूई अल्लाह का बागी है, लिहाजा तागूत है। यही चीज़ फिट होएगी हमारे लोकल सिनेरियो पे भी कि बहरहाल हमारी हुकूमतें भी अल्लाह की एक एतबार से बागी हैं। पार्लियामेंट के अंदर वो निज़ाम या उस तरह से मामला तो नहीं चल रहे। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट, बल्कि उसको और बढ़ा लें ना कि सारे अक़वाम मुत्तहिदा की छतरी तले एक छतरी हैं, तले एक हैं, ठीक है? इकट्ठे हैं। अमेरिका के दोस्त हैं, हम्म, ठीक है, यहूद और नसारा के साथ दोस्ती करते हैं, तो तुम में से नहीं है, उनमें से हैं, ये सारा जमा कर लेना। सारा बिल्कुल ये सारा हो गया। अब इस सारे से ये भी ऐड हो गया कि वमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह का तकाजा भी ये है कि इनसे नफरत भी रखी जाए और इनसे एक फासला रखा जाए, कट के रह के अपना जो भी मामला आपने कर रहे हैं। नफरत का लफ्ज़ आपने इजाफी बोला, अच्छा, इनकार, इनका और इनकार की जो भी सूरतें होती हैं वो एक अलग मसला। चलें उसको यूं ले लें कि जो भी ये तसव्वुर सुनता है तो नफरत कहीं ना कहीं उसके अंदर आ जाती है। नहीं, ये आग जाना ये हाँ, एक अमल है ना, हाँ जी, जो गैर शौरी है। गैर शौरी। तो इसको, ये अगर मतलूब है तो आने दें, ये अगर गैर मतलूब है तो फिर शौरी कोशिश करके कोशिश इसको करें। निकालें, ये सही। तज़किया है। सही। अब मुझे बताएं, ये जो आपकी दावत है या तबलीग है, इसकी बुनियाद खैर खाई है या नहीं है, या नफरत है इसकी हाँ, बुनियाद? बिल्कुल खैर खाई है ना? बिल्कुल तो आपको जिससे नफरत हो उसकी खैर खाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं करते। तो वो फिर तो ये जज्बा किधर से आ गया आपके अंदर? कोई तोड़ फोड़ वाला मामला हाँ, फिर सारा आ जाता वकुल इबादी यकूल लती ही अक्सन, ए नबी मेरे इन बंदू से कहिए, ये मक्के में, ये सन 10-11 में, ये सूरह बनी इसराइल है जिसमें हिजरत का हुक्म आ रहा है, यानी बिल्कुल आखिरी दौर है, वो टेंशन कहाँ पहुंची हुई है। उधर ये कहा गया है कि मेरे बंदू से कहो बात वो करें जो बहुत बेहतरीन हो। इन्न शैतान यंज़गु बैनकुम, ये इंसानों के दरमियान शैतान दुश्मनी पैदा करता है। तो दुश्मनी का फायदा शैतान को है कि वो आपकी बात सुन ना सकें, आपके मुकाबले में दुश्मनी पैदा कर दी या नफरत पैदा कर दी। तो आपने आप खुद से तो ट्राई नहीं करनी कि उधर दुश्मनी पैदा, है। आपने तो मोहब्बत की कोशिश करनी है, खैर खाई के जज्बे के तहत। तो ये लाशऊरी तौर पर आपके अंदर नफरत का जज्बा आएगा, रिएक्शन में आएगा, आपने उसे कंट्रोल करना है, तब आप एक जो है ना सही रुख पर हो। अगर आप उस जज्बे में बह गए तो फिर तो शैतान अपना खेल खेल रहा है, आप उसके हाथ में चले गए। ये चल। बिल्कुल नहीं सही, आपने जवाब शुरू कर लिया। इसी तरफ वो सवाल के भी रुख यही था। एक डिलेमा है हमारा कि जो क्लिप्स और सोशल मीडिया का दौर है, इंफॉर्मेशन का फ्लड है, क्लिप्स की सूरत में चीज़ें आती हैं, चाहे वो डॉक्टर साहब की भी हों, मुख्तलिफ स्कॉलर्स की हों। तो उसमें एक ये वीडियो सुन ली, तागूत की डेफिनेशन आ गई, एक नफरत वाला एलिमेंट आ गया। एक दूसरा उसने सुना, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो कंफ्यूज होता है इस फिक्र के एतबार से। दूसरा पॉइंट ये सुना कि कम अज़ कम इधर पाकिस्तान के लेवल पे या मुसलमानों के लेवल पे जो भी हमारे हुक्मरान हैं तो मुसलमान, हमारे भाई हैं। फिर उस पूरी सिविल सर्विस की जितनी भी कैडर्स हैं उसके अंदर सारे हमारे ही रिश्तेदार हैं, दोस्त वो हैं, फिर बाब हैं। सारे वो तागूत के सिपाही हो गए। अब उनके साथ एक हमदर्दी का पहलू भी होना है। इधर नफरत पैदा हो रही है, इस नुक्ते को अगर वाजे करें तो समझाया जाएगा कि इनके साथ हमदर्दी का पहलू समझाना है, हमदर्दी का पहलू। तीसरे दर्जे के ऊपर, कौमी सतह के ऊपर हम आमतौर पर बात करते हैं कि हमारे काम के मुख्तलिफ गोशे हैं ना, मजहबी है, कौमी है, हयाई है। तो कौमी सतह के ऊपर जो हमारे सरहदों की हिफाजत भी उसमें आ गई, बैनुल अक़वामी मामलात के अंदर इसकी सपोर्ट करना, इसकी तरक्की के एतबार से काम करना, उन सबको भी सपोर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये है तो हमारे पास वो कैनवस है जिसके ऊपर हमने इस्लाम का काम करना है। तो यहाँ पर वो ताकतें जो बहरहाल हमारी हुक्मरान ताकतें हैं, वो जब डिफेंस अच्छा कर लें, जैसे पीछे जंग हुई है, और रिप्रेजेंटेशन किसी एतबार से अगर उनकी बेहतर रह जाए, मईशत के एतबार से कुछ बेहतरी का मामला कर लें, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फौज की मैं स्पेसिफिकली बात कर लूँ तो एक मोहब्बत का एलिमेंट भी ऐड होएगा। एक तरफ उसी से नफरत है, एक तरफ उसी से हमदर्दी है, और एक तरफ उसी से मोहब्बत का पहलू भी है। मैं चाहता हूँ कि इसको कंबाइन करके एक मजबूत मरबूत फिक्र के तौर पे अगर प्रेजेंट कर देना, कि वो कंफ्यूजन ना रहे
کوئی بندہ ہے جو بالکل اس ایکسٹریم پہ آ جاتا ہے, کوئی بالکل ایک ایکسٹریم پہ چلا جاتا یعنی یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے کے مختلف طبقات میں مختلف جو ہے نا یہ جذبات پیدا ہوں, ہے. کسی میں نفرت کا پیدا ہوگا, کسی اس میں کو وہ محبت کا بات وہ پتہ چلی تو نفرت, وہ پتہ چلی تو اچھا اب دیکھیں بات یہ میری بات سنیں. پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اس وقت مسلمان وہ مسلمان تو نہیں ہے نا جو دور صحابہ میں تھے. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اس وقت مسلمان اس طرح امت مسلمان بھی نہیں ہے جو ایون دور صحابہ کے بعد تھے. صحیح. ٹھیک ہے نا, اب امت مسلمہ کا کوئی تصور موجود نہیں. صحیح. تصور کتابوں میں موجود ہے, کتابوں میں عملاً کوئی نہیں ہے. 58 ممالک ہیں, 58 فرقے کہنے چلیں, دینی اصطلاح استعمال کریں, 58 ریکگنائزڈ پولیٹیکل جو ہے نا وہ پارٹیز ہیں. آپ اس کو ذرا اندازہ لگائیں اسلام کی اصل تعلیمات کے اعتبار سے. دوسرے امیر کو قتل کرنے کا ہو, ایک امیر کی بیعت ہو جائے, دوسرا دعویٰ کرے اسے, آپ آج 58 آپ نے تسلیم کیے ہوئے ہیں. تو ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. ٹھیک ہے, تو وہ تو پھر یہ لگائیں تو سب کی چھٹی کر رہے ہیں. مسئلہ یہ عمل گریجولی ہوا ہے, سلولی اینڈ اسٹڈیلی ہوا ہے. اب یہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں, یہاں سے ہم نے اصلاح کا سوچنا ہے. تو فتویٰ لگانے سے شروع ہوگی, وہاں سے تو نہیں شروع ہوگی. ہمارا دیکھیں بیسیکلی ہم نے اپنے لیے, یا یہ جو مودودی صاحب کو دیکھیں انہوں نے کسی پہ فتویٰ لگایا, یہ ایجوکیشن کے لیے یہ ٹرمز ساری استعمال کیے جن کا آپ نے ذکر کیا. ڈاکٹر صاحب نے بھی ایجوکیشن کے لیے کی, فتویٰ تو نہیں لگایا کسی کے اوپر اسپیسیفکلی کہ فلانا کافر ہو گیا یا فلانا طاغوت ہو گیا, قائد اعظم طاغوت ہے یا مشرف طاغوت ہے یا فلانا طاغوت ہے. نظام کو کہا ہے, اس کو نہیں کہا. یہ بات جب تک ان کے ڈائریکٹ شاگردوں کے پاس رہی نا تو وہ اپنے جگہ پہ رہی, جو ان کا موقف تھا وہاں پہ رہی. جب وہ ایک دوسرے مائنڈ سیٹ کے پاس گئی ہے تو اس کا مفہوم بالکل کچھ سے کچھ ہو. اب یہاں میں ایک بات آپ کو بتاؤں, ہمیں بہت ساری باتوں سے ہمارے لوگوں کو اختلاف ہے, جاوید احمد گامدی صاحب ہمیں بھی ہے باتوں سے اختلاف. تو لیکن وہ ایک بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ جو مدارس تھے نا ان کی اصل سوچ تو یہ نہیں تھی. انہوں نے مودودی صاحب کی مخالفت تو کی ہے, شخص سے مودودی کی مخالفت کی ہے, فکر اوڑھ لیا ہے. جب یہ کہتے ہیں جناب اسلام کا نظام ہوگا, اسلام کی بالادستی ہوگی, تو یہ ان کی تو سوچ نہیں ہے. اب وہ ٹھیک کہتے ہیں غلط کہتے ہیں اس کو چھوڑیں, لیکن وہ یہ بات کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو انہوں نے مودودی صاحب سے لیا ہے, اور وہ اسے زیادہ سے زیادہ پیچھے لے کے جائیں تو شاہ ولی اللہ تک لے کے جاتے ہیں, اس سے پیچھے لے جانے کے لیے تیار ہی نہیں. تو کہتے ہیں اس سے پہلے تو ملتا ہی نہیں ہے کہیں. پھر انہوں نے شاہ ولی اللہ نے کہا, تو پھر آگے مودودی صاحب نے کہا, یا علامہ اقبال نے کہا, تو یہ تو نئی بات ہے. تو مدارس نے یہ لے لی ہے تو مودودی صاحب کامیاب ہو گئے. اب میں یہاں پہ جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہ صحیح نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے, یہ سوچ جو ہے نا موجود رہی ہے, فقہا کے یہاں بھی موجود رہی ہے. یہ جو ہے نا آپ پرانی تفسیریں بھی پڑھ لیں, افا حکم الجاہلیت یبغون کے تحت بہت سے لوگوں نے اسلاف نے اس پہ لکھا ہے. ان کے یہاں اصطلاح مختلف, یہ اقامت دین کی نئی اصطلاح ہے, یہ عادلانہ نظام اور یہ خدائی بادشاہت, یہ نئے تصورات ہیں. لیکن یہ کہ وہاں پہ نسب امارت کے نام پر پوری مباحث موجود ہے. ٹھیک ہے, وہ اسی سے بحث کر رہے ہیں, ٹرمینالوجی. جی, وہ لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جب وہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے نا, وہ جو ایک ہمارا مذہبی مائنڈ سیٹ ہے, اس نے جب یہ چیز مودودی صاحب کی یہ بات سمجھی تو اس نے پھر اب ان مسلمانوں کو جو اس نظام کو لے کے چل رہے ہیں ان کو جگہ دی فرعون, نمرود, ابو جہل, ولید بن مغیرہ, عتبہ ابن ربیعہ. یہ اوریجنلی مودودی صاحب کی سوچ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ جب وہ فقہ کے پیرامیٹرز میں آیا نا تو پھر یہ سوچ. اچھا, اب اس سوچ کو جو یعنی ایک تو ہوتے ہیں نا خود فقہا, یا جنہوں نے مدارس سے جو باقاعدہ درس نظامی کیا ہو یا وہ تخصص کیا ہو, مفتی ہوں, ان کا مسئلہ اور ہوتا ہے. وہ اس میدان میں کچھ نہ کچھ شناور ہوتے ہیں, وہ اتنی جلدی شکار نہیں ہوتے. اب ایک بندہ جو انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے, ٹھیک ہے, وہ بیسیکلی سوشل سائنسز کا بندہ ہے, اور جس نے نیچرل سائنسز پڑھی ہیں یا جو یہ پروفیشنل جو جس کا علم ہے, یہ بہت مطلب یہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے.
इक्वेशंस हैं, फार्मूले हैं, वो हर जगह वही फार्मूला एक ही चलता है, हर जगह एक ही उसूल का इतलाक होता है, पानी हर जगह सतह हमवार रखता है, न्यूटन के 3 कवानीन हर जगह एक जैसे ही चलते हैं, वो एक ही इक्वेशन चल रही होती है। वो उस दीन को भी सीधा मक्के से उठाते हैं, इधर फिट करते हैं, तो सारे ताबूत बन जाते हैं। ठीक है, ये उनका माइंड सेट ऐसा है। तो जब वो उस माइंड सेट में गई है, मजहबी माइंड सेट और ये जो नेचुरल साइंसेस से तैयार शुदा ज़हन है, इसमें जब वो वाली सारे लिटरेचर के हैं, डिटैच्ड हो गए, ना उन्होंने डायरेक्ट मौदूदी साहब से पढ़ा या डॉक्टर साहब से पढ़ा या सीखा, उनके दुरूस सुने रिमोटली या उनकी किताबें पढ़ी रिमोटली, और जो उनका अपना जो सांचा था उसके मुताबिक जब उसने उन्होंने परसीव किया तो ये सोच निकली। सही। ठीक है, उनकी अपनी सोच क्या है, वो ये बहस ही नहीं करते कि भाई तुम काफिर हो के मुसलमान हो, वो कहते हैं यार हमारी दावत सबके लिए। इस वक्त जितने मुसलमान, यानी मौदूदी साहब की बात तो यह है कि जितने मुसलमान दुनिया में हैं, ये मुसलमान हैं लेकिन कानूनी मुसलमान हैं। ये है वो बहुत अहम बहस जो इस सारे मसले को हल करती है। ये कानूनन मुस्लिम है, यानी कानूनी तौर पर उनको इस्लाम के सारे हुकूक हासिल हो गए, वो हक भी हासिल हो गया कि अल मुस्लिम कुफ्फिल कुल्ल मुस्लिम, वो हक भी हासिल हो गया कि हर मुसलमान की जान जो है ना वो काबे से ज्यादा वो है, वो उसकी हक है। ठीक है, वो सारे हुकूक उसे हासिल हो गए जो एक मुसलमान के हुकूक हैं। आखिरत के एतबार से वो वार्न करते हैं कि असल मुसलमान का ये काम है। तो ये तो दावती काम है, इस्लाही काम है, तामीरी काम है, तबलीगी काम है, ये मुफ्ती वाला काम तो है नहीं। ठीक है ना, या आप इसे और यही काम, एक सोए हुए बंदे को जगाने का काम है, कत्ल करने का काम तो नहीं है। ये फर्क है जो लोगों को समझ नहीं आ रहा। अब गांधी साहब तो जानबूझकर भी चाहेंगे कि ना समझ में आए, सारा इल्जाम मौदूदी साहब को जाए, सारा डॉक्टर साहब को जाए, उनकी अपना पुराने जो है ना जो भी गैज़ो गज़ब है उसकी तस्कीन का सामान, वो तो ये चाहेंगे। मैं नहीं कहता था तो हाँ जी आप यही कहते थे, तो वो उनका तो ये मसला है। लेकिन असल मसला ये है जो मैंने आपके सामने, ये वो एक सिर्फ बात समझाने के लिए कह रहा हूँ, फिर उसका इतलाक ना किया जाए उस तरह, सुनने वाले भी ना करें। वो जो है ना, नीचा दी आशनाई कोलों फैज़ किसे ना पाया, किक्कर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया, ये फिक्र जब इन किक्करों पे चढ़ी हर गुच्छा जख्माया तो ये सारे गुच्छे जख्माए गए, वो एक फसाद की बुनियाद बन गई। अगर वो फसादी होते तो अपनी जिंदगियों में फसाद उठाते ना, उसका प्रैक्टिकल कोई रिजल्ट वहीं पे निकल आता। क्यों उस पार्लियामेंट में जाके जमात इस्लामी के लोग बैठते रहे, जिसको आप, ठीक है ना, क्यों करारदाद मकासद उनसे पास करवाते रहे। ये तो सब मौदूदी साहब की अपनी जिंदगी में हुआ ना। क्यों इलेक्शन लड़ते रहे, इसका मतलब वो ये नहीं समझते थे जो तुम समझ बैठे हो। लेकिन अब ये है किस्मत की सितम ज़रीफी, तसव्वुर सारा आपने उनसे समझा। ठीक है, जब इतलाक का मरहला आया आपने उनको भी जो है ना तागूत का एजेंट बना दिया। अच्छा कि ये जमहूरियत के दिल दादा थे तो तागूत थे। ठीक है, इन्होंने इस्लामी जमहूरियत का वो इस्तेमाल किया तो कोई इस्लामी सुअर भी होता है क्या। ये इनकी सोच है अखरोटों की, कि दो एक्सट्रीम्स को जमा कर देते। अच्छा, ये और हमारे यहाँ ये कौन कर रहे हैं, देखें जो जज्बाती लोग हैं, छोटे बच्चे हैं या कोई टीनेजर हैं या चलें कोई 20-25 के उसमें, उनकी बात की वो वजन नहीं होता। ये आपके यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर जिनको बाकायदा हुकूमत तनख्वाहें दे रही है, वो यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं, दानिश्वर कहलाते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आते हैं, क्रेडिबिलिटी बनती है। ठीक है ना, उनके पीछे वो डॉक्टर और प्रोफेसर लगा होता है। तो यानी ऑनरेबल लोग हैं, वो जब इस तरह के तस्वुरात पेश करेंगे कि ये सारी दज्जालियत है, ये माइक भी दज्जाल है, ये टाइल भी दज्जाल है, ये लाउड स्पीकर भी ये कौन, ये एक्सट्रीमिज्म जो है ना, उसी से तो फिर ये सोच जन्म लेती है, दूसरी इंतहा है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं इतनी वो सादा नहीं है, ये इस फिज़िक्स के उसूलों पर नहीं है या केमिस्ट्री के उसूलों पर नहीं है। ये जो है ना, ये एक पेचीदा अमल है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं,
اس میں حالات کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں، صورتحال کے بدلنے سے بالکل ایک مکے میں اور اسٹریٹجی ہوتی ہے، مدینے میں اور اسٹریٹجی ہوتی ہے، دونوں جگہوں پہ ایک اسٹریٹجی نہیں ہوتی. اسلامی ریاست بننے سے پہلے کی اور حکمت عملی ہوتی ہے، بننے کے بعد کی اور ہوتی ہے، سب ایک جیسی چیزیں نہیں ہوتی. ان لوگوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم، جیسے دیکھتے ہیں نا یہ کن فیکون کی شان کیا ہے. یعنی حیرت ہوتی ہے کہ بچے کو اس سے نماز کیوں نہیں پڑھواتے، پیدا ہوتے ہی اسے کھڑا کریں، پڑھ بیٹا نماز، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق الليل. اس کا بھی تو آخر 7 سال تک انتظار کرنا پڑتا ہے. کوئی چلے اسے اب نماز سکھاؤ، ٹھیک ہے، 10 سال کے بعد پابند بناؤ، کو 12-13 سال کے بعد 14 سال کے بعد شریعت کا مکلف بناؤ، روزے رکھواؤ. پروسیس ہے. تو اسی طرح ریاست کو بھی تو اتنا موقع دے دو نا کہ وہ گرو کرے، اس جگہ تک پہنچے. آپ ایجوکیشن کرو، غلط ایجوکیشن ہو رہی ہے تو آپ صحیح کرو، رائے عامہ ہموار کرو. یہ اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا. یہ اوپر سے تو کیسے نافذ کرو گے کہ کل آ جائے دین آ جائے. مطلب فوج بھی نہیں کر سکتی، کوئی بھی نہیں کر سکتا، کرے گی تو وہی پھر ریئیکشنری معاملہ اور دوسری طرف رد عمل آئے گا، ٹوٹ جائے گا ملک. تو سر رائے عامہ والی بات آ گئی، یہاں سے بات کو لے کر چلتے ہیں کہ ایک طرف یہ جو فکری معاملات ہیں، مفکر حضرات ان کو پیش کرتے ہیں، پھر آگے دائی ان کو لے کر چلتے ہیں. ڈاکٹر سعد احمد کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ وہ مدرس قرآن کے طور پر کافی حد تک ان کی ابھی بہرحال فرق آ رہا ہے اس بات میں، لیکن کافی عرصے تک وہ ایک مدرس قرآن کے طور پر بس مشہور تھے، یا زیادہ سے زیادہ جو پروفیسیز ہیں یا پیشن گوئی کرنے کے اعتبار سے. اسی طرح اب آپ کے اوپر آ جاتے ہیں کہ آپ کا بھی ایک وہ تعارف ہے. میرے اوپر بعد میں ہے، میں ذرا تھوڑا پیچھے لے کے چلتا ہوں. چلے جو انٹرو میں جو بات کی تھی، ٹھیک ہے، علامہ اقبال کے ساتھ جوڑ کے نا، تو میں ذرا تھوڑا سا اس میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جی. یہ جو رجوع الی القرآن کی تحریک ہے نا، ہم، یہ اس کو آپ شاہ ولی اللہ سے شروع کیا کریں. ٹھیک ہے، کہ اصل میں تو جو ترجمہ قرآن ہندوستان میں جنہوں نے پہلی جس کی دفعہ ریٹ ڈالی ہے نا، وہ شاہ ولی اللہ. صحیح. اچھا، شاہ ولی اللہ کی جو شخصیت ہے وہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک علوم قرآنی کا اور ایک فکر قرآنی. صحیح. ٹھیک ہے. اب شاہ ولی اللہ کے جو ہے نا پوتے، 2 بیٹے ہیں جنہوں نے پھر اردو میں ترجمہ کیا، شاہ عبد القادر اور شاہ عبد العزیز. شاہ ولی اللہ نے خود فارسی میں کیا. فارسی اس وقت کی ایلیٹ کی زبان تھی، جیسے آج انگریزی ہے، اس وقت فارسی تھی. ان کے 2 بیٹے انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا. شاہ عبد العزیز نے لفظی کیا، گرامیٹیکلی کیا، ٹھیک ہے، اور شاہ عبد القادر نے باماورا کیا. اور وہ ترجمہ اردو میں یعنی جیسے ہوتے ہیں نا، کوئی ایک ماں کی جیسے حیثیت ہوتی ہے، تو وہ والی حیثیت حاصل ہے اس ترجمے میں. باقی ترجمے سمجھیں اس کا ریفرنس لے کے یا اس کو دیکھ کے نا، تو اس میں کوئی رد و بدل کر کے، یا یعنی ایک مفہوم آپ نے سمجھنا ہے تو وہ ادھر سے سمجھ کے تو پھر آگے کسی نے اپنے طور پر الفاظ اپنے ایڈیم بدل دیے. ایڈیم بدل. تو یعنی یہ قرآن سے جوڑنے کا عمل ہے نا، یہ سارا ترجمہ کرنا قرآن سے جوڑنے کے لیے ہے نا. تو اچھا، اب ان کے پوتے ہیں، نہیں دوسرا ترجمہ شاہ عبد العزیز میں نے کہہ دیا، شاہ رفیع الدین نے، شاہ رفیع الدین نے کیا. تو جو بیٹے تھے شاہ عبد العزیز، ان کے بیٹے تھے شاہ اسماعیل، وہ پوتے ہیں. اور انہوں نے تحریک جہاد شروع، وہ جو شہیدین جو ہے، تو قرآن اور جہاد جو ہے نا، جہاں قرآن کی طرف رجوع ہوگا وہاں جہاد کا وہ لازمی اس کے اندر سے پھوٹے گا. تو وہ نکلا اور وہ تحریک ناکام ہو گئی. 1831 میں بالا کوٹ کا سانحہ ہو گیا. لیکن اسی کے بچے کچے لوگ تھے جو ایک طرف جنہوں نے جا کے مدرسہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی 1831، پھر دوسری جو لہر آئی ہے 1857 جنگ آزادی، اور تیسرا یہ 1867 میرا خیال ہے کہ جس میں دیوبند کا قیام عمل میں آ گیا. ٹھیک، تسلسل ہے. اور 19 کے جو لوگ تھے نا، اصل میں دیکھیں اب وہ ادھر سے چلے تھے نا انڈیا سے، تو سندھ کراس کر کے افغانستان کے راستے ہو کر نا یہ پشاور سے گھوم کے واپس اس موجودہ پاکستان میں داخل ہوئے. تو اس پورے ایریے میں ان کی اس تحریک کے اثرات ہیں. ٹھیک ہے. تو جو افغانستان میں یا یہ ہمارا جو قبائلی علاقہ ہے ادھر، جو یہ جو دینی وہ رہا نا، یہ وہ شاہ ولی اللہ سے چلی آئی رہی اس تحریک کے اثرات ہیں. ادھر جو دیوبند کی بنیاد پڑی تو وہ بھی گویا شاہ ولی اللہ نے جو علوم قرآنی کی تدوین کی تھی نا، تو
تو اس کی تعلیم و تربیت کا ادارہ بن گیا. اچھا، اب وہ جو دوسرا میں نے آپ کے سامنے حصہ رکھا تھا نا، فکر قرآنی، وہ ایک علیحدہ شے ہے. اس کو اگر کوئی دوسرا مطلب کوئی شخصیت ملی ہے تو دیوبند سے بعد میں ایک شخصیت ہیں شیخ الہند محمود الحسن دیوبند. انہوں نے کسی حد تک وہ یعنی شاہ ولی اللہ کے ساتھ وہ فکر قرآنی والا رشتہ بھی جوڑنے کی کوشش کی. پھر ایک اور شخصیتیں ہیں جو بہت کنٹروورشل ہیں، وہ جو اپنا عبید اللہ سندھی. ٹھیک. اور اس کے بعد جو تیسری شخصیت ہے نا وہ اب علامہ اقبال کی. لیکن یہ بہت مؤثر رہے ان پہلے دونوں سے. علوم قرآنی والے سلسلے کو تو پورا ایک ادارہ مل گیا نا، وہ تو چلتا چلا دیوبند مل گیا. ٹھیک ہے، وہ انہوں نے تو اس کو یعنی آن بان شان کے ساتھ آج تک جاری رکھا، وہ اس کے علوم کو پھیلایا ہے سارے. یہ جو بھی آپ درس نظامی کہتے ہیں یوں سمجھے نا، اسی علوم قرآنی ہی کی طرف ایک اس کی مختلف شاخیں ہیں جو وہاں پہ پڑھائی جاتی ہیں. لیکن یہ فکر قرآنی والا سلسلہ وہاں پہ رفتہ رفتہ معدوم ہو گیا. تو اس کو ایک بہت بڑی جو ہے نا جو زبان ملی دی ہے علامہ اقبال، اور ان کی جو شاعری کا ڈنکا بجا ہے تو وہ اس کے ساتھ پھر یہ فکر قرآنی شاہ ولی اللہ کی وہ جو ہے نا اس کو پھر اسے ایک بہت بڑے خطیب اور ایک بہت بڑے مصنف مل گئے، ابوالکلام آزاد اور جو ہے نا مولانا مودودی کی صورت میں. اب آ جائیں ڈاکٹر صاحب پر. ڈاکٹر صاحب یعنی یہ ایک اعتبار سے دیکھیں نا تو یہ ان سب کا مجموعہ بن گئے، جامع ہو گئے شخصیت. بس وہ جامع بھی کہہ لیں چلے کہ ڈاکٹر صاحب خود کہتے تھے کہ میری جو ہے نا علوم قرآنی جو ہے نا یا فکر قرآنی کے 4 منابع ہیں. ٹھیک ہے، اور ان میں سے ایک وہ جو ہے نا ہر ایک کے 2 شخصیات ہیں ہر ایک اس میں منبع میں. تو ایک تو وہ جو علوم قرآنی والا سلسلہ ہے تو اس میں وہ شیخ الہند اور شبیر احمد عثمانی، یہ 2 شیخین ہیں بالکل. پھر یہ جو فکر قرآنی والا ہے اس میں علامہ اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین ڈاکٹرین کہتے تھے. اسی کا ایک اور پہلو ہے وہ جو علوم قرآنی اور فکر قرآنی کا ایک مجموعہ ہے، وہ امید الدین فرائی اور امین حسن اصلاحی ہی ہیں. اور اس کا وہ جو تحریکی اور جہادی پہلو ہے تو وہ ابوالکلام اور ابوالعلا مودودی ابوین. تو یہ فکر کا پہلو بھی ہے اس کے ساتھ، وہ بھی جڑا ہوا ہے، لیکن تحریک کا پہلو بھی ہے. تو یہ وہ اپنے 4 منابع بیان کیا کرتے ہیں. تو میں نے ان سب سے انہوں نے لیا ہے کچھ. اچھا، کچھ جب لیتے ہیں آپ جوڑتے ہیں تو کچھ چھوڑتے بھی ہیں، تو نہ پورا لیتے ہیں نہ پورا چھوڑتے ہیں. لیکن وہ یعنی یہ ذہن میں رہے کہ کسی کے بھی اندھے کہیں یا مطلق مقلد نہیں تھے، بلکہ یہ کہ ان سے چیزیں لے کے اپنا کانشیس پک اینڈ چوز کا کام. یس، یہ کر کے جو آج کے عہد کے لیے مناسب سمجھا اسے جوڑ کے پیش کرتے. تو یہ والا جو پہلو ہے ڈاکٹر صاحب کا، اس نے انہیں یعنی یہاں کے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے اندر ایک وہ دے دی نا، موقع مل گیا ان کی فکر کو پھیلنے کا. ان کی زندگی میں شاید اتنا نہیں ہوا جو زندگی کے بعد جو ہے نا موقع وہ چیزیں پھیلی. یہ اس دور میں آئے جب یعنی کسی نہ کسی درجے میں یہ کیمرہ عام ہو چکا ہوا تھا، ویڈیو ریکارڈنگ کا دور آ چکا ہوا تھا، اور بر وقت ڈاکٹر صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ جی یہ ہم نے ریکارڈنگ کرنی ہے. اس وقت تو یہ فتوے لگتے تھے کہ یہ بہت آرام ہے. جی صحیح. اور یہ آج کل جن لوگوں کے بہت سی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، یہ ہم نے اس دور میں دیکھا کہ یہ باقاعدہ ڈنڈے مارتے تھے کیمرے والے کو کہ تصویر نہیں لینی ہے اور ویڈیو نہیں بنانی ہے. لیکن اب ان کی خود اپنی جو ہے نا ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، ولاگ آ رہے ہوتے ہیں، تقریریں آ رہی ہوتی ہیں. تو لیکن ڈاکٹر صاحب نے وہ بر وقت فیصلہ کر لیا، تو ان کی وہ ساری ویڈیوز موجود تھیں. پھر وہ جب ڈیجیٹل کرنے کا دور آیا تو وہ بھی ہو گئی. یعنی آج کے دور کے اعتبار سے یعنی جو ہوتا ہے نا ایک آپ کا پلیٹ فارم وہ مہیا ہو گیا، تو وہ پھیلا بھی بہت. اتنی شاید کبھی کسی کی کتابیں نہیں پھیلی ہوں گی جتنے ڈاکٹر صاحب کے یہ ویڈیو ریکارڈنگ اور یہ درست آڈیو ویژولز. تو یہ یعنی اب یہاں سے ایک آپ کے پاس ٹائم ہو نا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ افغانستان کیا ہے. تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے پاس تو ٹائم ہے، آپ نے اپنا بتانا ہے. چلے میں یہ بات آپ کے ابھی ذکر آ گیا، میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں، جب یہ 1857 کی جنگ آزادی ناکام ہو گئی اور ہمارا یوں سمجھے اجتماعی فیصلہ ہو گیا، اجماع ہو گیا گویا ہندوستان کے مسلمانوں کا کہ اب لڑ کر ہم آزادی حاصل کر سکتے، تو 2 علمی ادارے وجود میں آئے نا، ایک دارالعلوم دیوبند سے، ایک علی گڑھ سے. یعنی اب یہی کرنا ہے.
ان دونوں میں یعنی ایک چیز کامن تھی کہ مسلمانوں کی فلاح، اور لیکن دونوں 180 درجے ایک دوسرے سے مختلف تھے. ایک کا یہ تھا کہ انگریز سے بالکل کٹ آف دیوبند، اور دوسرا کا یہ تھا کہ جتنا انگریز بن سکتے ہو اتنا بن جاؤ علی گڑھ. تو اب یہ اصل میں دو انتہائیں بن گئی، ایکسٹریم کی آرا ہوگی نا. ایک وقت میں ان کی ضرورت بھی تھی، لیکن یہ کہ پھر کچھ عرصے کے بعد اس کا جو ہے نا ایک سنتھیسس بھی تو ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ بہت بڑھتا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ جو علامہ اقبال کی شخصیت ہے، مولانا مودودی کی شخصیت ہے، ابوالکلام آزاد کی شخصیت، اس میں اس کا ایک سنتھیسس بھی ہوا. ٹھیک ہے نا. یہ جامع تھے دونوں کے. اور اب یہ دیکھیں، یہ نیچرل پروسیس ہے، یہ خود بخود ہوا ہے، کسی اور کی پلاننگ سے ہو رہا ہے، یہ ان لوگوں کی اپنی پلاننگ سے نہیں ہو رہا ہے. ایفرٹس کہیں ہوئی، یہ ناکام ہو گئی، لیکن یہ والی جو. اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں، تھوڑی کنٹروورشل ہوگی، آپ اسے برداشت کر لیں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں، امت کی جو قیادت ہے، یعنی امت بنی کس کی بنیاد پر؟ نظریہ ہے نا. نظریہ کیا ہے؟ توحید ہے. توحید کی لٹریچر کیا ہے؟ قرآن ہے. تو قیادت کس کے پاس ہونی؟ جو قرآن کا واقف ہو. ٹھیک ہے. قیادت اس کے پاس ہونی چاہیے، اور یہ انہی کے پاس رہی ہے. جو علماء ہیں، قیادت ان کے پاس رہی ہے. انگریز کے خلاف مزاحمت کس نے کی ہے؟ علماء نے کی ہے. یہ ایک عجیب بات ہوئی ہے کہ یہ تقریباً یعنی 20ویں صدی کے ابتداء میں یا ربع اول کے بعد، پہلے کوارٹر کے بعد، مسلمانوں کی قیادت علماء کے ہاتھ سے نکل کر عرف عام میں جو مسٹر کہلاتے ہیں، یا جو علی گڑھ سے کے لوگ ان کی طرف سے، دیوبند کی طرف نہیں گئی، علی گڑھ کی طرف. جوانوں کو پیروں کا استاد کر والا معاملہ نہیں، وہ نہیں ہوا. یہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. صحیح. آپ نہیں کرو گے یہ کام تو کوئی اور اللہ کسی اور کو اس کے کام. اب یہ وجہ سمجھ. شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی وہ آخری شخصیت ہیں جس پر تمام مذہبی طبقہ جمع تھا، ان کی قیادت کو تسلیم کرتا. انہوں نے اپنی زندگی میں ایک کوشش کی کہ وہ ایک امام کا تعین کریں. جی. انہوں نے ابوالکلام آزاد کا تعین کیا. تو اگر یہ ایک قیادت تھی اور متفقہ قیادت تھی، تو کم از کم ان کی امیر کی حیثیت تو تھی نا. جب اس امیر کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا گیا اور ان کے حکم کو توڑا گیا اور ان کی بات نہیں مانی گئی، تو ٹھیک ہے، ابوالکلام میں اپنی بھی غلطیاں ہوں گی، وہ علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن جنہوں نے امیر کے حکم کو نہیں مانا یا اس کی خواہش کو پورا نہیں کیا، تو یہ اس کا ایک وبال ظاہر ہوا. جو اس کی اور حکمتیں ہوں گی وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن کچھ اپنا بھی تو کوئی قصور ہوگا نا جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. تو وہ ایک وبال ظاہر. قیادت چلی گئی ان لوگوں کے ہاتھ میں جو علوم قرآنی سے بظاہر ناواقف تھے، اور وہ تسلسل قائم ہے، آج تک قائم ہے. اور علماء کی حیثیت دن بدن گھٹتی چلی گئی. عوام کے اندر اپنے نکاح، طلاق، ان معاملات میں تو ان کی حیثیت برقرار رہی. سیاسی قیادت کے اعتبار سے ان کی پوزیشن بالکل صفر ہوتی چلی. ٹھیک. اب جب یہ فکر اس نے عوام کے اندر ایک رسائی حاصل کی کہ اسلام کو غالب ہونا چاہیے، تو یہاں ایک نئی سوچ دنیا میں ایک خطرہ پیدا ہوا. یہ خطرہ 20ویں صدی کے وسط میں یعنی محسوس کیا گیا کہ 21ویں صدی اسلام کی صدی ہے. یہ بات برطانوی پارلیمنٹ میں بھی زیر بحث آئی، ٹائن بی نے بھی کہی، علامہ اقبال نے بھی شیطان سے کہلوائی کہ 21ویں صدی میں آنے والا خطرہ اسلام کا ہے. اب اس خطرے کا توڑ کرنا تھا، تو اسلام کا ایک ایسا ورژن تیار کیا گیا انہی اصطلاحات کے نام پر، خلافت آنی چاہیے، اسلامی نظام آنا چاہیے، یہ سارا طاغوت ہے کہ جو آج کے انسانوں کے لیے گوارا نہیں ہو سکتا. یہ سزاؤں کا تصور، یہ داڑھی کو جو ہے نا لالٹینوں کے شیشوں میں ناپنے کا تصور، یہ طالبانی اسلام، یہ ایرانی اسلام، یہ تو دنیا کے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتا. اس سے دنیا کے اندر اسلام سے وحشت پیدا ہوئی، مسلمانوں کے اندر وحشت پیدا ہوئی ہے. کوئی تمدنی ارتقا کی ہوئی دنیا، تو یہ ایک دیوار کھڑی کی گئی ہے. عام انسان، خواہ مسلمان ہو یا کافر،
اور اس حقیقی اسلامی تصور جو ان شخصیات نے پیش کیا تھا۔ اب آ جائیں افغانستان۔ افغانستان کی طرف یہ آپ اگر سمجھنا چاہیں تو سمجھیں جرمنی کو، دو طاقتیں تھیں، روس اور ویسٹ، کیپٹلزم ورسز کمیونزم۔ ٹھیک ہے، جرمنی پر دونوں کے اثرات پڑے تو انہوں نے ایک شہر کو بیچ سے تقسیم کر دیا، اس میں ایک دیوار کھڑی کر دی جسے دیوار برلن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک روس کا ہو گیا، دوسرا ویسٹ کا ہو گیا۔ اس کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ صحیح، اب آپ تصور کریں، ایک استعمار ہے زار روس کی صورت میں، ابھی کمیونزم نہیں آیا، پہلے کی بات ہے، زار روس کی۔ دوسرا استعمار ہے برطانیہ کی صورت میں، ہندوستان میں برطانیہ آ گیا، اس کے پڑوس میں زار روس آ گیا۔ اب انہوں نے درمیان میں ایک بفر زون قائم کیا اپنے لیے، اور روس کے لیے پتہ ہے خطرناک، یعنی ہندوستان کے اعتبار سے خطرناک ایریا کون سا تھا؟ یہ جو وسط ایشیائی ریاستیں ہیں جہاں مسلمان کثرت سے تھے، یہ اگر ہندوستان کے ساتھ مل جائیں تو روس کے لیے بڑا خطرہ ہوگا، تو انہیں ہندوستان سے الگ رکھنا ہے۔ تو یہ روس کے مفاد میں بھی تھا، اور یہ برطانیہ ڈیوائڈ اینڈ رول والے اصول کے تحت اس کے مفاد میں بھی تھا۔ تو یہ درمیان میں آپ نے افغانستان بنایا، برطانیہ نے بنایا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں ہماری 5000 سال کی تاریخ ہے، کوئی 5000 سال کی تاریخ نہیں ہے۔ علاقے ادھر ہی تھے، وہ 5000، ہم 10 کروڑ سال سے پاکستان ادھر ہی تھا، ٹھیک ہے نا، یہی پنجاب تھا، یہی دریا تھے، یہ ادھر ہی تھا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اس استعمار نے جیسے وہاں پہ دیواریں برلن بنائی تھی، ایسے ایک یہ اسٹیٹ، بفر اسٹیٹ بنائی۔ نقشہ اٹھائیں، ابھی دیکھیں، افغانستان اپنی جگہ پہ رکھیں، واخان کی پٹی دیکھیں، یار اس کی کیا تک ہے؟ پتلی، بعض جگہوں سے 3 کلومیٹر، بعض جگہوں سے 16 کلومیٹر، او چلی گئی ہے، کس آگے تک کیوں بنائی؟ یہ وہی وقفہ بہت ضروری ہے، دو مطلب استعماروں کی ضرورت ہے، انہوں نے وہ بنا کے رکھا ہے وقفہ۔ یہ ایک بفر زون کے طور پر کام کرتا رہا۔ اب یہ جب فکر پھیلی ہے اور اس کی بنیاد پر ایک آئیڈیالوجیکل سٹیٹ وجود میں آئی ہے، تو وہ خطرہ جو ہندوستان کے مسلمانوں سے تھا وہ دگنا چگنا 100 گنا ہو گیا۔ پین اسلامزم کا تصور انہیں نظر آنے لگا، ایک ریڈیکل اسلام کا تصور انہیں مطلب خوف انہیں لائق ہو گیا، اور بہرحال ایک فلاحی اسلامی ریاست کا خوف تو پہلے ہی سے تھا کہ وہ 21ویں صدی کہیں اسلام کی نہ ہو۔ تو یہ بڑھتے بڑھتے جب آپ نے روس کو شکست دے دی، روس نے پہلے اقدام کیا، آپ نے ناکام، پاکستان نے ناکام کیا، افغانی کر سکتے تھے ناکام، کھڑے ہو سکتے تھے روس کے آگے اگر پاکستان نہ ہوتا تو وہ جب ناکامی انہیں ہو گئی تو اب اصل میں ایک نیا تجربہ کیا کہ اس افغانستان کو ایک ایسا مذہبی ماڈل دے دو جو ماڈل ان آزاد 9 آزاد ریاستیں، کیونکہ وہ روس ٹوٹ گیا تو یہ ریاستیں آزاد بھی ہو گئیں۔ ایک خطرہ پاکستان نظریاتی طور پر نظریاتی ملک ہونے کی حیثیت سے پیدا ہوا، اور ایک خطرہ وہ پیدا ہو گیا کہ یہ تو آزاد ہو گئے ہیں تو یہ مل گئے تو کیا ہوگا۔ یہ کتنا بڑا خطرہ تھا کہ صرف جب یہ موٹر وے بنی نا پہلی دفعہ، یہ لاہور اسلام آباد موٹر وے، تو ایک خیال پیش کیا نواز شریف نے کہ ہم پشاور سے جو ہے نا یہ کابل تک اور آگے تک موٹر وے بنائیں گے۔ حکومت ختم ہو گئی، کیونکہ آگے تک موٹر وے بنانے کا مطلب سمجھ میں آیا، صحیح، وہاں جا کے ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کنیکٹ ہو جائیں گے، تو یہ آپ نے دیوار بنائی ہوئی تھی۔ یہ وہ وقت ہے، یہ نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی، بے نظیر کی حکومت آئی، اور اس کے بعد ان کا وزیر داخلہ تھا نصیر اللہ بابر، اور یہ بات تو احمد میر نے کئی دفعہ کہی ہے کہ جی یہ امریکی دورے پہ میں ساتھ تھا، صحیح، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ طالبان کو سپورٹ کریں۔ بالکل، تو امریکی کیوں طالبان کو سپورٹ کر رہے تھے؟ پیپلز پارٹی ایک لبرل سیکولر ڈیموکریٹک پارٹی، وہ کیوں طالبان کو سپورٹ کرے گی؟ نصیر اللہ بابر کیوں سپورٹ کرے گا؟ تو اسے ایک ایسا مذہبی لبادہ، یعنی اس ریاست پر ایک ایسی مذہبی حکومت ہونی چاہیے کہ جس کو کبھی بھی قبول کرنے کے لیے یہ جو 9 آزاد ریاستیں ہیں یہ تیار نہ ہوں، ان کے لیے ناقابل عمل، اور یہ وہ اب نئی دیوار برلن بن جائے گی جو پاکستان اور ان کے درمیان قائم رہے گی۔ بیچ میں آ کے ان کا تھوڑا وہ اسلام زیادہ گاڑا ہو گیا، انہیں خطرہ محسوس ہوا، وہ سبق سکھانے کے لیے آئے، پھر انہی کے حوالے کر کے، کیونکہ یہ ماڈل ان کے پسند کے مطابق ہے، اس سے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اس سے یورپ کے اندر اسلام پھیلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔
اس سے کہیں ویسٹ ایشیائی ریاستوں تک اسلام کے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور یہ بیچ میں وہ رکاوٹ ہوگی جو پاکستان اور ان ریاستوں کو قریب نہیں آنے دے گی. ٹھیک ہے، یہ اس کی آئیڈیالوجیکل پوزیشن ہے. یہ خراسان سے یہ دجال تو نکل آئے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے منصوبہ پیش کر دیا ہے جی وہ سی پیک کے تحت ریلوے لائن سے کنیکٹ کرنے کا، تو کیسے گوارا ہو سکتے ہیں؟ پھر وہی مسئلہ دہشت گردی پھر بڑھ اٹھ کھڑی ہوئی ہے. تو یہ ہے اصل میں استعمار نے یہ دیوار برلن، نظریاتی دیوار برلن کھڑی کی تھی. پہلے تو ایک مطلب جغرافیائی تھی، بعد میں اسے ایک نظریاتی رخ دیا گیا، اور یہ اسلام کو روکنے کے لیے ہیں، اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے. کنٹینمنٹ پالیسی جو چائنا والی وہ ہمارے ساتھ پہلے اصل میں یہ ہے ڈیوائیڈ والی، کہ یہ دو آپس میں خطے مل نہ جائیں. تاریخی طور پر تو یہ آپس میں جڑے رہے نا، یہ کشمیر سے لے کے تو ماورا النہر تک ایران، یہ سارے ایک سلسلے کی کڑی رہے ہیں. تو یہ ان کو آپس میں کاٹ کے رکھو. اور یہ اب خاص طور پہ جو اسلام 21ویں صدی میں جس اسلام کا خطرہ تھا اس کا جو ہے نا مرکز پاکستان بن سکتا تھا، اور اس کی یہ اسٹریٹجیکل ڈیپتھ تھی، یہ صرف افغانستان تک نہیں تھی، بہت دور تک تھی. یہ ساری کو کاٹ کے رکھو، یہ ہے فنکشن اس اسٹیٹ کا. یہ سمجھ لیں تو آپ ہر چیز بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ امریکہ اتنا اسلحہ چھوڑ کے کیوں گیا ہے، امریکہ جو ہے نا ہر مہینے ڈالروں میں مدد کیوں دیتا ہے، کیوں فیسیلیٹیشن ہوتی ہے، تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. تو جو ایک مذہبی تصور اسلام ہے وہ اس ایائی تصور اسلام کے ساتھ لگا نہیں کھاتا، ٹکراؤ ہے. تو آپ نے اس مذہبی ریاست کو ایک مکمل صورت دے کے تو اس کو ایک دہشت گرد ریاست بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا. یعنی اسلام کے اوپر آپ نے ایک بہت بڑا کراس لگا دیا. ٹھیک ہے، اوپر سے اب گامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ مودودی صاحب کی سوچ تھی. بھائی یہ سوچ نہیں تھی. اور ادھر جو مودودی صاحب کے نام لیوائے انہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. طالبان کی اس سوچ اور اس سوچ میں زمین آسمان کا فرق. محبت طالبان کی نکل نہیں پا رہی. وہ اس لیے کہ آپ نے اپنی فکر کو سمجھا نہیں. سمجھا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ جو آپ تصور پیش کر رہے ہیں اسلامی ریاست کا، اس میں اور جو انہوں نے ریاست کھڑی کی ہے اس میں کیا زمین آسمان کا فرق ہے. یہ آپ یوں کہیں نا، وہ ایک جو مذہبی جمود تھا اس نے ایک ریاست کی صورت اختیار کر لی. جب یہ ایائی اسلام کا غلغلہ بلند ہوا، اس سے مغرب تک تھرتھلی مچ گئی کہ یہ ویلفیئر سٹیٹ اگر قائم ہو گئی تو سارا ویسٹ جو ہے وہ مسلمان ہو جائے گا. تو اس کے مقابلے میں ایک وہ پریمیٹیو ایج کی ریاست جو ہے نا وہ قائم کر کے دنیا، یہ اسلام ہے، تو اس اسلام سے تو دنیا وحشت زدہ ہوگی، اور ہو رہی ہے. اس سے اسلام کی نیک نامی تو نہیں ہوئی، بدنامی ہی ہوئی ہے. تو اب باقی آئندہ کبھی کر لیں گے. آج اتنا عزم ہو جائے تو بھی بہت. چلیں خالد صاحب، یہ ماشاءاللہ بڑا ایک باقاعدہ ایک خلاصہ ہو گیا اس اعتبار سے پورا، اور اپنے آپ میں لیکچر ہی ہو گیا پورا. اور میرے پاس سوالات اور تھے لیکن ابھی وقت کی کچھ تنگی ہے، مجھے پتہ ہے آپ نے آگے بھی جانا ہے. یہیں سے آگے انشاءاللہ پھر کبھی کنٹینیو کرنا ہے، آپ نے مجھے دوبارہ ٹائم دینا ہے انشاءاللہ، تو ضرور اس کو کنٹینیو کریں گے. بہت شکریہ ناظرین آپ کا. انشاءاللہ ہم دوبارہ آئیں گے اور خالد صاحب کے ساتھ اپنے انہی موضوعات کو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. اللہ حافظ.